بلینئرز باہر ہی بنتے ہیں, پاکستان میں نہیں بن رہے ہیں. اور کیوں نہیں بن رہے؟ مینٹالٹی کا مسئلہ ہے, انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے. جو ہرڈلز ہیں وہ کو بہت بڑے ہرڈلز نہیں ہیں. سولوشن ہمارے پاس ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے. مے بی شاید ہماری وہ پریفرنسز نہیں ہیں. ایگزیکیوشن از دا کی. آپ آئیڈیا لے کے بیٹھے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ ابھی اتنا کمپٹیشن ہے گلوبلی. آپ کا کوئی رائیول آتا ہے اور وہ اس پہ کام کر کے چلا جاتا ہے. انویسٹر کو چاہیے کہ مجھے کوئی انوویٹیو آئیڈیا پہ کام کرنا ہے. نمبر 2 اسکیلیبلٹی ہونی چاہیے. نمبر 3 ٹیم اچھی ہونی چاہیے. پاکستان میں ہم زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ لگژری کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. ایز سون ایز وی گیٹ این انویسٹمنٹ تو ہم فوراً ورلڈ ٹور کے لیے نکل جاتے ہیں. اسٹارٹ اپ میں ابھی ہم آئی تھنک بہت ہماری انڈسٹری بہت انیشیل اسٹیج پہ ہے. ابھی ہماری پوری ایز این انڈسٹری ہماری میچورٹی آنی ہے ابھی اسٹارٹ اپس کے اندر. ابھی بہت انیشیل فیز کے اوپر ہیں ہم لوگ. اور جو ہماری الائنمنٹ ہونی ہے ود دا پالیسیز اینڈ دا گورنمنٹ, اس کو بھی ابھی ٹائم لگے گا. بیکاز پالیسیز بھی ہماری بہت حد تک کنڈیوسو نہیں ہیں. ہاؤ اباؤٹ کہ گورنمنٹ پاکستان میں اپنا ایک اپ ورک بناتی, اپنا ہم جو ہے چلیں پے پال نہیں بنا رہے بٹ ایٹ لیسٹ ہم اپنا ایک پیمنٹ والیٹ بناتے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ڈپینڈنسی آن دی ادر پلیٹ فارمز, جو اب ہم دوسروں سے ڈیٹا مانگ رہے ہوتے ہیں یا ہم دوسروں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پروجیکشن دی جائے. جب ہم FATF میں گرین میں آئے تھے تو اس وقت ہمارے پاس یہ بہت بڑا چانس تھا کہ ہم گلوبل پیمنٹ گیٹ ویز ہے اس کے ساتھ ہم الائن ہو جاتے. اور اگر آپ اپنا انڈسٹریل زون اٹھا لیں جس میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہیں, ایون سیالکوٹ انڈسٹری ہے, فیصل آباد ہے, یہ اپنا ای کامرس گلوبلی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اپارٹ فرام کہ وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا نمبر جو ہے وہ ہم اس کو مس کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں آ سکتا ہے. یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. بیکاز ٹھیک ہے فری لانسر کتنا سب ملا کے کتنا بنا رہے ہوں گے, $1 بلین بنا رہے ہوں گے سال کا. یہ سمہاؤ $5-6 بلین کا بزنس ہے اگر آپ اس کو اوپن کر دیں. میرا فوکس ہے ٹو بی دا ورلڈز بیسٹ سی لیول کمیونٹی. جب ٹرکی سے یا سنگاپور سے یا US سے جب ہم وہ لوگ دیکھتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے اور ہم ان کو بولتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے سنا, تو وہ کہتے ہیں جسٹ ہرڈ اباؤٹ دا CXO. جو کی ہے جو شاید ہم بہت کم لوگوں کو بتاتے ہیں, جسٹ کیپ ایوالونگ. ہمارے یہاں اسٹیگننسی بہت زیادہ ہے. ایک ادارہ جو ایک کام کر رہا ہے وہ پچھلے 15 سال سے وہی کام کر رہا ہے, پچھلے 18 سال سے وہی کام کر رہا ہے. وہ چل گیا تو بس چلا ہی نہیں آپ چل گیا ٹھیک ہے, ایوالو کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان میں اور کوئی نہیں کرتا کہ اٹس اے بزنس لاؤنج, انوائٹ اونلی سی لیولز آتے ہیں. سو وہاں پارٹنرشپس بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ انویسٹمنٹس بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ کولیبریشنز بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ بزنسز بھی ہوتے ہیں. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف اسٹارٹ اپ پاکستان پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کی میزبان علیزہ آفاق, اور آج کی ڈسکشن بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ان دا سینس کہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اسٹارٹ اپ کا کلچر از ایمرجنگ ڈے بائی ڈے, اور ہر انسان کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا بزنس کرنا چاہتا ہے. بٹ جب بھی آپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, بیکاز یو آر ایٹ دا فور فرنٹ, تو آپ کے ساتھ CEO کا وہ ٹائٹل منسلک ہو جاتا ہے, جس کے ساتھ پھر ایکسپیکٹیشنز بھی بہت بڑھ جاتی ہیں. بٹ پاکستان میں ہم یہ کلچر دیکھ رہے ہیں کہ اسٹارٹ اپ شروع ہونے سے پہلے ہی بند ہو جاتے ہیں یا بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں. اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں انفارمیشن کی کمی ہے, یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے آگے جانا کیا ہے, کرنا کیا ہے؟ سو آج جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ہماری پوڈ کاسٹ پہ, ان سے تو اس بارے میں ڈسکشن ہوگی. بٹ 2019 میں انہوں نے CXO گلوبل فورم کے نام سے ایک انفارمیشن شیئرنگ پلیٹ فارم اسٹارٹ کیا, ایک نالج شیئرنگ پلیٹ فارم, جہاں پہ CEOs فرام اراؤنڈ دا گلوب دے کم ٹوگیدر اینڈ دے ہیو ڈسکشن آن دا بزنس اپرچونیٹیز, اینڈ آلسو جو لوگ اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو فنڈنگ اپرچونیٹیز, ان کو آگے اسٹیئر کرنے کے لیے کیا انفارمیشن چاہیے, کیا کن لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کنیکشنز چاہیے. انہوں نے یہ آئیڈیا اسٹارٹ کیا اور میں بڑی کیوریس ہوئی کہ یار یہ کیسے کر لیا. سو وٹ وڈ بی دی انسپریشن, ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ, اینڈ وٹ واز دی آئیڈیا بہائنڈ ہم اسٹارٹنگ دیٹ ان دا فرسٹ پلیس. تو کمل صاحب, میں تو بہت کیوریس ہوں شروع سے, اب کیونکہ میں نے آڈینس کو بھی بتا دیا تو وہ بھی شیورلی ہوں گے کیوریس جاننے کے لیے کہ CXO گلوبل ہے کیا, واٹ واز دی انسپریشن اینڈ وائی ڈڈ یو اسٹارٹ اٹ ان دا فرسٹ پلیس. تو ذرا بتائیں. سو یس, اچھا کمیونٹی کا گیپ میں بہت ٹائم سے ایک پاکستان کے اندر دیکھ رہا تھا کہ ہے لوگ سائلوز میں کام تو کر رہے تھے بٹ ناٹ ان ٹرمز آف ہیونگ اے ریئل میننگ آف کمیونٹی. بیکاز ہم نے ہمیشہ کمیونٹی کو ایک ڈفرینٹ انداز میں دیکھا ہے, اور وہ زیادہ تر پاکستان میں اگر ہیں بھی تو وہ بہت اسپیسیفک نیش کے حوالے سے ہیں. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی, بٹ مجھے تھوڑا سا بڑے اسکیل پہ کام کرنا تھا. مجھے اصل میں ایک اپرچونیٹی آئی تھی 2017 میں سم ویئر. تو ایک لنڈن بیسڈ ایک آرگنائزیشن ہے جنہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاکستان میں چیپٹر بن جائیں, اور میں بھی سم ہاؤ دی ادر ایگری ہو گیا تھا. اور پھر میں نے کچھ اور بھی اداروں کے ساتھ, اس میں ہلٹ پرائز اور ان سب کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا تھا. اٹس بین لانگ ٹائم. تو اس ٹائم پہ میں نے کہا کہ میں کسی دوسرے کے لیے کام کیوں کروں, کیوں نہ, مطلب وہ اندر کا ایک انٹرپرینور ہوتا ہے نا کہ آپ ایک اسٹیج پہ کہتے ہیں کہ یار سو ویسے بھی میں کیونکہ 2013 تک ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں جاب کرتا رہا,
اور 2013 میں جب مجھے نکالا گیا جاب سے تو پھر میں نے اپنی کمپنی اسٹارٹ کی. تو وہ میرے اندر تھا کہ اپنا کام کیوں نہ کریں, تو وہ اسی وجہ سے پھر انہوں نے تو اپنی ویب سائٹ پہ میرا نام اور یہ سب بھی ڈال دیا تھا, بٹ پھر میں نے ڈکلائن کیا. میں نے کہا نہیں, میں نہیں کر سکوں گا آن اے پازیٹیو نوٹ, کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ اگر میں نے اپنی ایفرٹس لگانی ہیں تو وائی ناٹ کہ میں اپنا ایک پاکستان کا ایک انیشیٹو اسٹارٹ کروں, اس کو گلوبل لے جائیں, جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام شروع کریں. سو یس, ہاں 2018 میں اس کو گیئر اپ کر رہا تھا. 2019 میں میں اس کو گیئر اپ کر رہا تھا, اور دسمبر 2019 میں اس کو جو ہے وہ انیشیٹ کیا. فائنلی جو ہماری آرگنائزیشن رجسٹر ہوئی اٹ واز جنوری 2020. تو ابھی ہم 4.5 سال کے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ہوا یہ کہ کووڈ آ گیا. سو اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز, بیکاز لوگ فارغ بیٹھے ہوئے تھے گھروں پہ, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, ٹریول بند ہو گیا, یہ چیز مطلب سوشلائز ساری آپ کی بند ہو گئی. تو وہ ہمارے لیے ایک اچھا رہا. بہت سارے لوگوں نے اس ٹائم پہ ہمیں جوائن کیا, ان کو ایک ویلیو نظر آئی, اور پھر وہ آئی تھنک وہ فوکس بھی تھے, تو اس وجہ سے بھی ان کا جو ان کی انوالومنٹ تھی وہ بہت زیادہ اگریسو تھی. تو پھر اسکائی از دا لمٹ, ہم اتنی ریپڈلی ہم نے گروتھ لی. اس میں تھوڑے سے ہمیں ڈپس بھی آئے, بٹ وہ ہماری ہی اپنی کچھ انڈرسٹینڈنگس تھیں کہ ہم نے اس کو کرنا کیا ہے. بٹ ناؤ الحمد للہ ہم آئی تھنک فیز 2 میں ہیں اس سال, اور ہم نے کچھ گلوبل انیشیٹوز بھی لیے ہیں. اب ہماری ایک ریاض میں ایک کانفرنس آ رہی ہے نومبر میں, ایک ہماری دبئی میں آ رہی ہے اکتوبر میں انشاءاللہ. ویسے ہمارا ایک سب سے بڑا جو ایونٹ ہوتا ہے ون آف دا لارجسٹ از ایلیویٹ, جو کہ ابھی ہم 6 اور 7 اگست کو کر رہے ہیں کراچی میں میریوٹ ہوٹل. اور یہ بھی ایک ڈفرینٹ انداز کا ایک ایونٹ ہے, کیونکہ پاکستان میں اور کوئی نہیں کرتا, کہ اٹس اے بزنس لاؤنج جس میں انوائٹ اونلی سی لیولز آتے ہیں, اور وہ وہاں پہ اوور دا کافی اینڈ ٹی وہ ایک دوسرے سے ڈسکشنز کرتے ہیں. سو وہاں پارٹنرشپس بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ انویسٹمنٹس بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ کلیبریشنز بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ بزنسز بھی ہوتے ہیں. تو یہ ماڈل ہمارا ہر سال ہم کرتے ہیں. اس سال جو ہے وہ ہم تھوڑا سا اس کو بہت ہی پریمیم اور ایکسکلوسیو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایگزیبیشن بھی ہے, وہ بھی ہماری بزنس ٹو بزنس ایگزیبیشن ہے. سو یہ ہے 2 دن کا ایونٹ. تو جو تمہارا کویشچن تھا وہ یہی تھا کہ کیا چیز مائنڈ میں آئی تھی, تو میں یہ گیپ دیکھ رہا تھا, اور مجھے ہمیشہ سے یہ شوق رہا ہے کہ میں گیپ پہ کام کروں, جو بھی گیپ انالیسز ہوتی ہیں ہماری انڈسٹری کے اندر. اور یہ ابھی بہت بڑا گیپ ہے, اس کو ابھی تک کسی نے فل اپ نہیں کیا, کہ کسی بھی انڈسٹری اسپیسیفک کمیونٹی بلڈنگ پہ کام ابھی تک کسی نے بھی نہیں کیا. بالکل صحیح بات ہے. تو سی ایکس او میں گیون کہ بہت سارے سی اوز پاکستان کے بھی باہر کے بھی سارے اکٹھے آ رہے ہیں پلیٹ فارم پر. اوبیسلی یو بین دا پائنیئر ان ریچنگ آؤٹ ٹو دیم اینڈ گیٹنگ دیم آن دا پلیٹ فارم. بٹ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے اب پاکستان کے سی اوز ہیں, ان کی مینٹالٹی ڈفرنٹ طرح کام کرتی ہے جو باہر کے سی اوز ہیں, بیکاز وی سی بلینئرز باہر ہی بنتے ہیں, پاکستان میں نہیں بن رہے ہیں. اور کیوں نہیں بن رہے, مینٹالٹی کا مسئلہ ہے, انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے. بٹ وہ سی اوز ڈفرینس کیا دیکھتے ہیں یہاں پاکستانی کے اسٹارٹ اپس, پاکستان کے اسٹارٹ اپس اور پاکستان کے سی اوز اور باہر کے سی اوز, واٹس دا ڈفرنس, ہاؤ ڈو دے think differently, or maybe when they come together تو perspectives کا difference ہوتا ہے, challenges آتے ہیں in the sense to get them on the same page. تو اس حساب سے what do you think, what's the difference, پاکستان کیوں نہیں ہے وہاں پہ؟ سچ بولنا ہے یا نہیں بالکل سچ بول رہے ہیں ہم, یہی جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں پاکستان میں کیوں نہیں بنتے بلینئرز. اچھا دیکھو, ایک تو وی آر ناٹ لمیٹڈ ٹو سی ای اوز, سو اٹس آل اباؤٹ سی لیولس. تو ہر ادارے میں جو ہائرارکی ہوتی ہے اس میں سی آئی اوز بھی ہوتے ہیں, وچ از چیف انفارمیشن آفیسر, and then the CDOs, CFOs, CTOs, CMOs, CBOs, all the C levels, they are open to join the community. And right now we have more than 1200 members right now. اور ہمارا ایک لنڈن میں آفس ہے, ایک ہمارا سلیکون ویلی میں آفس ہے, ایک ہمارا ریاض میں آفس ہے. پریزنس ہماری تقریباً کوئی آلموسٹ 13-14 کنٹریز میں ہے جو کہ ممبر بیس ہمارا ہے, اور زیادہ تر خیر پاکستانی ممبرز ہی ہیں. شاید ایک آدھ کچھ گورے ہوں گے. اب جب سے ہم نے ریاض سٹارٹ کیا تو وہاں پہ ہمارے پاس کافی وہاں کے جو لوکلز ہیں, جو عربز ہیں, وہ ہمارے ممبر بنے ہیں, اور آہستہ آہستہ اس کو ہم گرو کریں. بیکاز مجھے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ کہ وہاں پہ میرا ایک پارٹنر بھی ہے, تو اور ہماری کوئی 3-4 لوگوں کی ٹیم بھی ہے, تو ہمیں یہ کافی بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہم وہاں پہ کام کر پا رہے ہیں. اور ابھی سب کے لیے اس وقت لو ہینگنگ جو ہے اٹس سعودی عرب, تو اس وجہ سے سب لوگ جو ہیں ادھر ہی بھاگ رہے ہیں. بالکل. جو دوسری تمہاری بات ہے نا, دیکھو ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایگریکلچر ہوتا ہے, کوئی ایک اسپیسیفک قسم کے جو پلانٹس ہوتے ہیں یا ٹریز ہوتے ہیں, وہ ایک اسپیسیفک ٹمپریچر اور انوائرمنٹ کے اوپر جو ہے وہ
پھلتے پھولتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کہیں پہ بھی اگا سکتے ہیں, اور ہر کسی کے لیے لینڈ, انوائرمنٹ, ٹیمپریچر سب ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی طرح پاکستان کی جو لینڈ ہے یا یہاں کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ, اب آپ اوور آل جی ڈی پی دیکھ لیں ہمارے پاکستان کا تو اٹس ویری لمیٹیڈ. ہماری اگر آپ صرف ایشین کنٹریز کی جی ڈی پی ملائیں تو ہماری کنٹریبیوشن 0.04 ہے پاکستان کی. تو یہاں پہ اتنی چھوٹے سے جی ڈی پی کے اندر ملینز کمانا, ملینئر بننا یا بلینئر بننا آلموسٹ امپاسبل ہے, کیونکہ وہ مارکیٹ اتنی بڑی نہیں ہے. انڈیا کیونکہ مارکیٹ بہت بڑی ہے, اتنا بڑا, آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ اگر ہم ان کی آبادی کو ہی لے لیں جو ان کا نمبر ہے, اور اگر ہم 10% کنورژن کی بات بھی کریں, 5% کنورژن کی بات بھی کریں, سو اٹس ہیوج. تو وہ راتوں رات اس بزنس کو اتنا بڑا نمبر مل جاتا ہے انڈیا کے اندر کہ وہ بہت جلدی ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. بٹ آپ پھر خود بھی دیکھتے ہیں جو ڈیڈیکیشن انڈیا میں, اب کیونکہ انڈیا کی بات آپ نے چھیڑی ہے, اگر وہاں کے لوگوں کو اور وہاں کے مائنڈ سیٹ کو ہماری کنٹری کے مائنڈ سیٹ سے کمپیئر کریں, آپ بہتر جانتے ہیں لوگوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہے. آئی ریممبر آئی ہیڈ اے فرینڈ, انہوں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا تھا ابھی 2 سال پہلے, ان کا اسٹارٹ اپ واز ان انیشیل فیزز اینڈ ہی واز ویری ڈیٹرمنڈ کہ جی اگلے 2 سال میں ہمارا بزنس یہاں سے یہاں پہنچ جائے گا. ابھی وہ صفائی ہستی سیمٹ کیا ہے, تو وہ ہے ہی نہیں. تو ہمارا اسٹارٹ اپ کلچر بہت انپریڈکٹیبل ہے. مے بی شاید لوگ اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, بٹ یو فور سی اٹ, کچھ کر نہیں رہے ہیں بٹ دیکھ رہے ہیں. تو یہ کلچر کا مسئلہ ہے, یہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. اور جو آپ ٹیکسز کی بات کر لیں, گورنمنٹ کی بات کر لیں, مے بی شاید انڈیا میں اس طرح کا نہیں ہے, ہر جگہ پہ ہیں, بٹ جو جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں آپ ڈیولپمنٹل سیکٹر میں, اور گورنمنٹ از ان ڈوئنگ دیٹ مچ. تو ہاں, تو گورنمنٹ کے پاس تو خود پیسہ نہیں ہے نا. تو نہیں ہے تو پھر ابھی دیکھو ٹیکس ہر جگہ پہ ہے. ہمارا گلا صرف یہ کہ وہ ٹیکس ہم پہ لگ نہیں رہا, وہ ہمارے اس جن چیزوں کے لیے جس پروٹیکشن, سیکیورٹی اور جو ہمارے اپنے رائٹس ہیں وہ ہمیں مل نہیں رہے ہیں. تو رونا اس چیز کا ہے. ٹیکس دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, سب باہر بھی ٹیکس دیتے ہیں, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, جو کرپشن ہے نا وہ سب جگہ پہ, ایسا نہیں کہ صرف پاکستان میں ہے. اور انڈیا کے لیے بھی میں کہوں گا کہ شاید میچورٹی لیول وہاں پہ ایک ڈفرینٹ ہے, کیونکہ آڈینس بہت بڑی ہے, کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے. پاکستان میں اتنا نہیں ہے. پاکستان میں ہم زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ لگژری کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. ایز سون ایز وی گیٹ این انویسٹمنٹ تو ہم فورن ورلڈ ٹور کے لیے نکل جاتے ہیں. دوسرا وی فیل, آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے کہ ہم مہنگی گاڑیاں دکھا کے اور مرسیڈیز میں بیٹھ کے اور ادھر ادھر کر کے, تو ہمیں شاید وہ ایک ملتی ہے شاید کوئی, تو ہم اپنا زیادہ تر ٹائم جو اسپینڈ کرتے ہیں نا وہ شو آف میں کرتے ہیں. آپ, میں کہنا نہیں چاہتا بٹ ویسے آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم پاکستانیوں کا حال کیا ہے. تو وہ اتنے چھوٹے سے جی ڈی پی پہ بھی ہم بہت زیادہ خوش ہیں, اور ہماری جو پریفرنسز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. مطلب ہم, اب میں اگر ویسے آپ کو بات کروں, خیر ہم جب ٹیک پہ بھی آئیں گے تب بھی میں بات کروں گا, بٹ اوور آل جو ہرڈلز ہیں وہ کو بہت بڑے ہرڈلز نہیں ہیں. سلیوشن ہمارے پاس ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے, بٹ مے بی شاید ہماری وہ پریفرنسز نہیں ہیں. اس وجہ سے پوٹینشیل بہت ہے اگین, اور اس پوٹینشیل کو ہم اس طرح شاید یوٹیلائز نہیں کر پا رہے ہیں. شاید ہم لانگ ٹرم نہیں سوچتے, شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کا تو ہمیشہ ہی مسئلہ رہا ہے. ہاں, لانگ ٹرم کا تو ہمیشہ شروع سے ہی مسئلہ ہے ہمارا, ہم سب کا مسئلہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں بس جو بھی بزنس کرنا ہے بس ابھی ہو جائے, لانگ ٹرم پہ نہیں چلیں گے کیونکہ ابھی ہمیں سب کچھ چاہیے. تو یہ مسئلہ تو ہے. اچھا, ایک اور مسئلہ بھی, اب اگر ہم انکیوبیشن سینٹرز کی بات کریں, کیونکہ آپ نے بات کی کہ فنڈنگ, اب کیونکہ میں دیکھتی ہوں دیر ڈفرنٹ انکیوبیشن سینٹرز, ڈفرنٹ کوہورٹس, آئی واز لنکڈ ود ون ایز ویل. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو اسٹارٹ اپس کام کر رہے ہیں ان انکیوبیشن سینٹرز کے اندر, ان کا اپنے آئیڈیا پہ فوکس کرنے سے زیادہ فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسٹرنل فنڈنگ مل جائے. اینڈ دین دیز انکیوبیشن سینٹرز دے ہیو دا سیٹ کوٹا جو انہوں نے اسٹارٹ اپس کو دینا ہے. ابھی دیر واز دس کوہورٹ, وہاں پہ وی ہیڈ دیز ایلیویٹر پچز جہاں پہ ڈفرنٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے. دے ور پچنگ آئیڈیاز بیکاز آئی واز انوالوڈ ان دی ان سائڈ ٹاکس. آئی گاٹ ٹو نو کہ ان کا وہ کوٹا, اینڈ دے ور ویری نیگلیجنٹ ٹورڈز کس کو دینا ہے, یا اتنا کوٹا ہے ان کو دے دیتے ہیں, اس کو دیتے ہیں. مطلب ایون انکیوبیشن سینٹرز بھی اتنی ایفرٹ نہیں ڈال رہے, اور جو اسٹارٹ اپس وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کا بھی بس وی سی فنڈنگ مل جائے, کوئی اینجل انویسٹر مل جائے. یہ کیوں ہے؟ مطلب آپ کو فوراً سے فنڈنگ کیوں چاہیے, یا اگر جو دینے والے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے, تو یہ عجیب سا ہم ایک سسٹم دیکھ رہے ہیں ہمارے انکیوبیشن سینٹرز کا. دیکھو, انویسٹر کو کیا چاہیے وہ پہلے آپ کو سمجھنا ہے. اور ویسے اگر آپ نے اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, تو وہ اگر کرنا ہے تو کرتے رہیں. مطلب اپنے آپ کو انگیج رکھنا ہے تو وہ ٹھیک ہے, اور وہ یہی رہا ہے. انویسٹر کو چاہیے کہ مجھے کوئی انوویٹیو آئیڈیا پہ کام کرنا ہے. نمبر 2 اسکیلیبلٹی ہونی چاہیے. نمبر 3 ٹیم اچھی ہونی چاہیے, پریپریشن, ریسرچ ورک. سو میں بھی خیر انکیوبیشن سینٹر سے کافی عرصے تک میں منسلک رہا ہوں, اور میں کچھ کے تو ایڈوائزری بورڈ پہ بھی رہا ہوں. میٹر آف فیکٹ از کہ ایک تو کوالٹی
ملنا تھوڑا سا مشکل ہو گئی ہے, ریسرچ ورک ہوتی نہیں ہے, جس وقت وہ پچ کر رہے ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا. ریپیٹڈلی آپ کو وہی چیزیں سننے کو ملتی ہیں جس میں انویسٹر شاید ہی کوئی انٹرسٹ لے گا. خود سے بیٹھ کے وہ ڈے ڈریمر ہوتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ نا یہ چیز تو یہ چل جائے گی. جس نے چلنا ہوتا ہے اس کو انکیوبیشن سینٹر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, اور ہمارے پاس ہزاروں ایسی ایگزامپلز ہیں کہ وہ اسٹارٹ اپس آئے, انہوں نے کام کیا, اور بعد میں چلو ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ان کو کسی نہ کسی طرح انکیوبیشن سینٹر سے ایسوسیٹ کیا گیا, بٹ یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ نرچر کس طرح ہوئے, اور انہوں نے اپنے آپ کو وہ کیا ایک اسٹارٹ اپ کلچر میں ایک کہتے ہیں ایک ٹرم ہوتی ہے, آئی ڈونٹ نو میں بھول رہا ہوں, تو وہ بوٹ اسٹیپ کرنا, سوری ہاں, سو وہ بوٹ اسٹیپ میں جو ہے وہ آپ کو زیادہ تر آرگنائزیشنز وہی ملیں گی جنہوں نے کوئی انویسٹمنٹس نہیں اٹھائی ہیں اور انہوں نے اسکیل کیا. ایگزیکیوشن از دا کی. آپ آئیڈیا لے کے بیٹھے رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ ابھی اتنا کمپٹیشن ہے گلوبلی کہ آپ کا کوئی رائیول آتا ہے اور وہ اس پہ کام کر کے چلا جاتا ہے. دوسرا ہم یہ کہ دیکھتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو کچھ عرصے سے, ابھی تو تھوڑا سا بخار کم ہوا ہے, بٹ ای کامرس کا ایک بہت بڑا بخار چڑھ گیا تھا لوگوں کو, جن میں وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اچھا میرے گھر میں یہ چیز ہے, میں یا کوکنگ کر رہا ہوں یا میں یہ چیز اٹھا کے. تو اب ای کامرس از ناٹ این ایزی بزنس, بیکاز اس کے لیے آپ کو پورا انفراسٹرکچر چاہیے. بھلے آپ شاپیفائی لے لیں, کچھ بھی لے لیں, بٹ اس کے باوجود آپ کو لاجسٹکس چاہیے, اس کے باوجود آپ کی آپریشنل کاسٹ ہے. تو آپ کی جو پروفٹ آف مارجن ہے وہ بہت کم ہے, جس کے اوپر آپ اسکیل نہیں ہو سکتے ہیں. اسکیل کرنے کے لیے آپ کو بہت کیش برن کرنا پڑتا ہے, بیکاز آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنی ہے, اینڈ دین اگین آپ کے کمپٹیٹر کون ہے, وہ دراز اینڈ یہ بگ بگ کمپنیز. تو اسٹارٹ اپ کو پھر یہ دیکھنا ہے کہ ود ان دا لمیٹیشن جو میرے پاس انفراسٹرکچر ہے کہ میں کس آئیڈیا پہ کام کر سکتا ہوں دیٹ کوڈ بی انوویٹیو. اچھا, دوسرا ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت ہی یوزر بیس ہے. پیسہ کارپوریٹس کے پاس ہے, ہم بی ٹو بی یا بی ٹو سی کے اوپر فوکس نہیں کرتے ہیں. بی ٹو سی سے مراد بزنس ٹو کارپوریٹس, ناٹ کسٹمر. سو ہاں, سو ویسے بی ٹو سی تو بزنس ٹو کنزیومر ہوتا ہے, بٹ میں ان ادر وے کہہ رہا ہوں, کیونکہ ان کے پاس بینڈوڈتھ ہے, ان کو کام کی ضرورت ہے, ان کے پروسیسز ہیں جس میں ان کو نئے نئے آئیڈیاز کی ضرورت ہے, جہاں پہ نہ صرف وہ آپ کو انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ شاید وہ آپ کو ایکوائر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو وہاں پہ ہم نے خیر ایک ٹائم آیا تھا جہاں پہ ہم نے 15-20 کمپنی سے یونیورسٹی سے بات کی تھی, اور ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جو فائنل ایئر پروجیکٹس ہوتے ہیں جب آپ اسائن کر رہے ہوتے ہیں, بجائے یہ کہ وہ جو آپ کا HOD ہوتا ہے اس کے پاس وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ کمرشلائزیشن کیا ہوتی ہے. جب آپ ہمیں اسیسمنٹس کے لیے بلاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی فلاں بچے نے وہ بنایا ہوا ہے, لائبریری مینجمنٹ سسٹم بنایا ہوا ہے, ایک نے جو ہے وہ واٹس ایور ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم بنایا ہوا ہے کسی نے. تو یہ وہ ریپیٹڈلی وہی چیزیں آتی ہیں. اچھا, یہاں پہ اب یہ کور انڈسٹری ہے جس پہ کام ہو سکتا ہے کہ وہ بچے جو کسی آئیڈیا پہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ بس ان کے پاس مسل ہے, انہوں نے فائنل پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے, اینڈ دین بہت اچھی بات ہوگی کہ ان کا وہ پروجیکٹ کمرشلائز ہو جائے, تو اس وقت ہم کارپوریٹ سیکٹر کو لا سکتے ہیں. وہ یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے مجھے یہ چھوٹا سا ایک کمپوننٹ بنا دو, تو ان کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ ایک نئی چیز بنانے بجائے کہ وہ بنانے کے بعد وہ شیلف ہو جائے, اور دوسرا یہ کہ ان کو موٹیویشن ملے گی کہ ہمیں پیسہ بھی مل رہا ہے, اس کی کمرشلائزیشن بھی ہو رہی ہے, وہ ڈفرینٹ سیکٹرز میں جائے گا بھی, اور وہ آگے جا کے اسکیل بھی ہو سکتا ہے. بٹ اگین کیونکہ وہ ہمارا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ اس طرح ہے کہ ہم اکیڈمک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, ہمارا فوکس ہوتا ہے نہیں ہمیں GPA مل جائے وہ زیادہ اچھا ہے, جو پروجیکٹ دے رہا ہے اس کا بھی GPA مائنڈ سیٹ ہے, یا اس کا یہ ہے کہ جی میں نے رپورٹ ترتیب دینی ہے. تو اس وجہ سے ہمارا جو انڈسٹری اکیڈمی لنکیج ہے نا, وہ ہمارا انیشیل اسٹیج پہ ہی بریک ہوا ہوا ہے, اور اس پہ بھلے اب جتنی بھی ایونٹس کرا لیں, کانفرنسز کرا لیں یا گیسٹ اسپیکنگ سیشنز کرا لیں, وہ چیز اس سے آگے نہیں بڑھتی ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچہ جو ریفائن ہو کے آ جائے گا. میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ فائنل ایئر کے جو بچے ہیں ٹیم بنا لیتے ہیں اور وہ ایک گاربیج آئیڈیا لے آتے ہیں فار انسٹنس, تو جو کارپوریٹ کے پینلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں جن کی ڈیمانڈز ہوتی ہے, تو وہ کہیں گے یار اس کو ٹویک کر لو, مجھے ایسا بنا دو ایسی چیز. تو ان کو سمجھ آ جائے گی, کیونکہ کچھ ود ان دا ڈومین رہتے ہوئے تو آپ کو نہیں سینس آئے گی نا کہ مجھے کارپوریٹس کی کیا ڈیمانڈ ہے, بیکاز وہ ایک بہت بڑی وال ہے جس کو انہوں نے کبھی کراس ہی نہیں کیا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا, کیونکہ ڈگری لینے کے بعد بھی جو وہ جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا ہے کہ آگے ڈیمانڈ کیا. تو وہ ایک ایسا ایریا جس پہ مے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ گیئر اپ ہوں, بٹ ہمیں کافی ہرڈلز فیس ہوئے ان ٹرمز آف کہ یونیورسٹیز کے اندر ہی اتنی زیادہ ڈپارٹمنٹل آپس کے ایشوز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ اورک کے پاس چلے جائیں, اورک کہتے ہیں جی ہم تو آلریڈی بہت بڑے چودھری ہیں تو ہم تو یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے. سو میں تھوڑا سا بلنٹ ہو رہا ہوں, آئی ایم سوری فار سیئنگ دس, بٹ یہ کہ یہ چیزیں ہم فیس کرتے رہے ہیں اور یہ ہوتا ہے. سو ونس اگین اگر ہم اسٹارٹ اپ پہ بھی ہیں تو وہ ٹائم جب ہم بہت ایک میچورٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان بچوں سے جو وہ آ رہے ہیں, اور جب ان کو یہ اپرچونیٹی مل رہی ہے کہ وہ جس طرح کے بھی لوگ ہیں جو پینل بیٹھا ہوتا ہے جو ان کو جج کر رہا ہوتا ہے,
ایٹ لیسٹ وہاں پہ وہ ویلیو ایڈ کر سکیں. تو وہ ادھر یا تو ان کو وہ انکیوبیشن سینٹر تھوڑا سا ٹائم لگا کے ہفتہ 10 دن ان کو پریپیئر کرے اس چیز کے لیے کہ یہ آپ نے جو ہے نا اس چیز پہ کام نہیں کرنا, ادھر یہ تو ریپوٹیشن ہے یا اس کے اندر انوویشن نہیں ہے, کیونکہ ان کو تھوڑا بہت پھر بھی صحیح جو وی سیز ہیں ان کا مائنڈ سیٹ پتہ ہے. وی سی شاید پھر بھی انٹرنلی کچھ ہیں وی سیز جو انٹرسٹڈ ہیں پیسہ لگانے کے لیے, بٹ اگین آر او آئی بھی امپیکٹ کرتا ہے. اب یہاں پہ جیسے وہ فیصل آفتاب ہیں, انہوں نے کافی انویسٹمنٹس کی ہیں پاکستان میں. جے ایس گلوبل یا جے ایس انویسٹمنٹس ہیں, انہوں نے کافی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں, اس طرح کے اور بہت سارے وینچر کیپٹلسٹ ہیں. بٹ وہ سیریسنیس بھی میٹر کرتی ہے, وہ میچورٹی بھی میٹر کر رہی ہوتی ہے. تو انکیوبیشن سینٹرز میں اٹس گڈ کہ آپ تھوڑا سا ایک ٹائم اسپینڈ کریں دوستوں کے ساتھ, ایک کوہورٹ پورا کریں, بلیئرڈ کھیلیں, گیمز کھیلیں اور گھر چلے جائیں, اچھی بات ہے. اسی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں وہ آئی یوز ٹو واچ دس شو اینڈ اٹس پریٹی فیمس از ڈریگنز ڈین اینڈ شارک ٹینک. تو ابھی ریسنٹلی پاکستان میں بھی شارک ٹینک آ رہا ہے, تو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ ڈو یو تھنک وہ چلے گا؟ اور اتنے عرصے بعد کیوں آ رہا ہے؟ مطلب انڈیا میں بھی اٹس ورکنگ سنس ایجز, اینڈ دین انہوں نے وی سیز تو بلا لی ہیں شو کے اوپر, بٹ یو ریلی تھنک ٹیلنٹ اس لیول پہ آئے گا شارک ٹینک پاکستان میں؟ آئی تھنک بہت پہلے کسی بارے میں بولنا مجھے نہیں آئیڈیا, آپ دیکھیں گے تو کچھ تھوڑا سا آئیڈیا ہو سکتا ہے, بٹ دا سلیکشن آف انویسٹرز از ویری گڈ. ایٹ لیسٹ کسی نے انیشیٹ کیا. بہت سارے ٹی وی چینلز کر رہے تھے, بٹ ٹی وی چینلز کا اگین ایک سب سے بڑا ہرڈل جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹی آر پی مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلتے. تو وہ تو یہ کہیں گے کہ جی اگر میرا سوری ٹو سے دس بٹ یہ کہ اگر ہم کہیں کہ ہم نے اس طرح کا ایک شو بنانا ہے تو اس کے لیے سیلیبریٹیز ہی جو ہے نا وہ فیس بنیں گے, بیکاز اس کی وجہ سے ہمیں ٹی آر پی آتا ہے. تو وہ سینس جو ہے وہ مسنگ رہا ہمیشہ. اب بہت سارے لوگوں نے ان کو آفر کی کہ یار ہم مل کے کرتے ہیں, میں نے بھی آفرس کی, بٹ اگین شاید وہ سم ہاؤ دی ادر کیونکہ وہ سیلیبریٹی فیس نہیں ہوتا آپ کا, اس وجہ سے وہ آگے نہیں چل پاتا. بٹ آئی تھنک بول نے اس بار شاید شروع کیا ہے, وچ از ویری گڈ. اور سمیر جو ہیں ان کو میں جانتا ہوں, وہ خود بھی تھوڑا سا وی سی مائنڈ سیٹ ہے ان کا. سمیر چشتی جنہوں نے آئی گیس کہ میرا اندازہ درست ہو, جو شارک ٹینک کو پاکستان میں لائے ہیں. تو آئی تھنک اٹس ان گڈ ہینڈس. آپ دیکھیں کہ اس کے اب آؤٹ پٹ کیا نکلتا ہے. وہ اسٹارٹ اپ کو واقعی اتنا پریپیئر کر کے پریزنٹ کیا جائے کہ جہاں پہ ایک واؤ فیکٹر نکلے اور پھر ان کو ریئل انویسٹمنٹس بھی ہوں. بالکل, لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. اچھا, اب تھوڑا اگر ٹیکنالوجی کی سائڈ پہ آئیں, میں دوبارہ سے ایگزامپلس پاکستان کے اسٹارٹ اپس کی دوں گی, بیکاز وہی دیکھتے ہیں ہم, اب کچھ آ جاتے ہیں کچھ ختم ہو جاتے ہیں. ابھی کریم اوبر کی ایگزامپل لیں تو کریم ایک ایسا اسٹارٹ اپ ہے, مدثر شیخا صاحب نے اسٹارٹ کیا. ہی کیم اپ ود دیٹ مائنڈ سیٹ کہ پاکستان میں اوبر ریکوائرڈ اٹ, رائٹ, بٹ دین اوبر بند ہو گئی, کریم ابھی تک چل رہا ہے. تو ایک تو یہ ہاؤ ڈو یو تھنک یہ کس طرح سے ورک کیا؟ اور سیکنڈلی ہم دیکھ رہے ہیں یہ رائڈ ہیلنگ ایپس کا کافی ٹرینڈ آیا ہوا ہے, ان ڈرائیو, یانگو, آل آف دیٹ, بٹ انہوں نے پرائسز بہت انکریز کر دی ہیں, لائک دے ڈراسٹکلی انکریزڈ. اور وہ اب کیونکہ ہمارے لیے ایز اے کسٹمر بھی زیادہ پڑ رہا ہے, اینڈ دین دا ڈرائیورز اینڈ دا ایپس دیم سیلف آئی تھنک دے آر ایکسپلائٹنگ دا ٹیکنالوجی. ڈرائیورز ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, آئے دن کوئی نہ کوئی کیس نکل رہا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ ٹرینڈ تو اوپر جا رہا ہے رائڈ ہیلنگ ایپس کا, بٹ کریم نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا. یہ باقی ایپس جو ابھی آ رہی ہیں ول دے بی ایبل ٹو کم اپ ٹو دیٹ, اور یہ ٹیکنالوجی کو جو ایکسپلائٹ کریں گے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ٹیکنالوجی ایکسپلائٹیشن تو چلے گی, یہ تو اس کو تو نہیں روک سکتے کیونکہ یہ ہمارے اس کے اندر ہے, ڈی این اے کے اندر ہے. دوسرا میں نے بہت زیادہ اس کو اسٹڈی نہیں کیا ٹو بی ویری فرینک, بٹ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا اسکوپ تو بہت زیادہ ہے رائڈ ہیلنگ کا. اور اگر اس کو کسی نے ہوتا ہی یہ کہ جب انیشلی جب ڈرائیور آن بورڈ ہوتا ہے تو اس کو ایک ڈفرینٹ پکچر دی جاتی ہے اور ڈفرینٹ پروپوزیشن ہوتی ہے اس کے لیے. بٹ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ ڈرائیورس کس طرح کیوں آن بورڈ کر رہے ہیں. مطلب آئے دن تو ڈرائیورس کے ایشو بنے ہوتے ہیں, لاٹ آف دیم دی کارز آرنٹ دی سیم. اچھا, شروع میں نے تھوڑا سا اس پہ میرا ہینڈز آن تھا جب کریم تھا, بٹ کریم کے بعد جو ہے میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا, بیکاز اس کو میں نے زیادہ فالو نہیں کیا. پھر آئی تھنک ان ڈرائیو آیا, پھر وہ یانگو آیا. ہاں, تو میں نے ٹو بی ویری فرینک ان کو اتنا ڈیپلی فالو نہیں کیا, بٹ کریم کے ٹائم پہ میں نے بہت زیادہ کیا تھا. اور اس پہ اسپیشلی کووڈ کے ٹائم پہ جو سینیریوز ہوئے تھے ان کے بھی کچھ ایشوز آئے تھے, بیکاز ہوتا یہ تھا کہ پیسنجرس کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا, ہیرسمنٹس کے ایشوز بھی آئے تھے. بٹ وہ آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. ان کی ٹریننگز ہوتی تھیں, ان کی آن بورڈنگ کے ٹائم پہ کوئی پروسیسز ہوتے تھے, انہوں نے اس کو بہت کوشش کی. بٹ اگین یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو آپ بہت زیادہ کنٹرول نہیں کر سکتے انلیس کہ ہمارا کوئی گورنمنٹ سیکٹر پہ کوئی لا ڈیفائنڈ ہو جائے اور ہمارے اپنے جو روڈ انفراسٹرکچر ہیں وہ بہتر ہو جائیں,
تو جا کے جو ہے وہ کوئی ہم فیوچر دیکھ رہے ہیں. بٹ خیر فیوچر ہے اس کے اندر کافی, بٹ مجھے یہ نہیں پتا کہ اب کوالٹی دیکھی جا رہی, جو نئے پلیئرز آئے ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے. بٹ بائکیا از ڈوئنگ گڈ, بائکیا نے جو ہے اس کو اسٹینڈرڈ کو مینٹین کیا ہوا ہے. مجھے اب آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کی چارجز کہاں سے کہاں, کیونکہ اب انفلیشن بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, فیول چارجز بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور لوگوں کو جو اپنا پورا دن لگا کے 8-10 جتنی بھی رائڈز وہ اٹھا رہا ہے اس کو ٹیک ہوم بھی چاہیے. بالکل, تو وہ بھی ایک چیلنج ہے. بٹ یہ چیلنج آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کر سکتی ہے اس کا کچھ؟ گورنمنٹ اور اسٹارٹ اپس اکٹھے چل سکتے ہیں, کوئی حل, کوئی ریفارم ڈو یو اف یو کین سجیسٹ, بیکاز ہماری گورنمنٹ کو تو نہیں جاگ آ رہی ابھی تک. بٹ اسٹارٹ اپ میں ابھی ہم آئی تھنک بہت ہماری انڈسٹری بہت انیشیل اسٹیج پہ ہے. ابھی ہماری پوری ایز این انڈسٹری ہماری میچورٹی آنی ہے ابھی اسٹارٹ اپس کے اندر, ابھی بہت انیشیل فیز کے اوپر ہیں ہم لوگ. اور جو ہماری الائنمنٹ ہونی ہے ود دا پالیسیز اینڈ دا گورنمنٹ, اس کو بھی ابھی ٹائم لگے گا, بیکاز پالیسیز بھی ہماری بہت حد تک کنڈیوسو نہیں ہیں. بالکل بھی نہیں. ان ٹرمز آف آپ اگر انڈسٹری اسپیسیفک بھی لیں تو اس میں ایشوز ہیں کافی. تو وہ اب دیکھیں کہ ہوتے ہوتے کب وہ چیزیں وہاں تک پہنچتی ہیں جہاں پہ وی آلویز ہوپ فار اے گڈ چینجز آتی ہیں. کچھ نئے ادارے بھی بنے ہیں, دے آر پشنگ ایز ویل. اس میں ایک SIFC کا ادارہ بنا ہے جو کہ کافی ہیلپنگ ہینڈ ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ ہم کتنا جلدی اس کو ان ایشوز کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. خیر چلیں آپ کی پروفیشنل لائف کی طرف اگر آئیں تو, بیکاز یو ہیو سو مینی تھنگس گوئنگ آن, یو ہیو سو مینی اسٹف ہیپننگ, تو آپ اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ یہ سارا کچھ ورک لائف بیلنس کیسے رکھتے ہیں؟ اینڈ دین سو مینی وینچرز اینڈ سو مینی تھنگس ٹوگیدر, کیسے چل رہا ہے؟ ہاؤ آر یو بیلنسنگ اٹ؟ دیکھو ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے جب آپ نے بہت شروع میں مار کھائی ہوتی ہے نا, اور آپ نے بہت محنت کی ہوتی ہے, اور آپ کا ایک ہینڈز آن ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے, تو وہ کام جو شاید 5 یا 10 دن میں ہونا ہوتا ہے وہ آپ 1 گھنٹے میں کر لیتے ہیں. تو میرے ساتھ اب تھوڑا سا ایک ایشو یہ ہوا ہے کہ مجھے وہ چیزیں کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی, اور دوسرا یہ کہ اب میری ٹیم بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے, اور ان کے اوپر میں نے کافی زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں, تو میں تھوڑا سا ریلیکس رہتا ہوں. اور ویکینڈز جو ہیں وہ ٹوٹلی فیملی ڈیز ہوتے ہیں, تو اس کو میں ورک لائف میں بیلنس کر لیتا ہوں. میری کوشش زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ میں ورک فرام ہوم کروں, اور اس میں ذرا امپلائیز کو بھی دیتے ہیں سیٹل رہتا ہوں. ہاں میں تو کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ آپ ورک فرام ہوم ہی کریں, بیکاز دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ ایز فار ایز مجھے میرا کام ہو رہا ہے, اب آپ وہ کام سوئمنگ پول میں لیٹے ہوئے کر رہے ہیں یا پہاڑوں میں گھومتے پھرتے کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ کیئر. مجھے نہیں چاہیے کہ آپ آفس میں بیٹھے ہو. میرا اپنا سو میں نے اپنا کلچر یہ رکھا ہوا ہے, میں نے کہا جی ٹھیک ہے میرا کام ہو جانا چاہیے, اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں. اور نہ ہی میں وہ ریسٹرکشن رکھتا ہوں کہ آپ 8 بجے کدھر تھے, آپ 1 بجے کدھر تھے. ہمارے ہاں یہ ایسا کوئی ایسا اسٹرکچر نہیں ہے. تو بس صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ سم ون از ود اس اور ناٹ, کہ وہ کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں رسپونڈ نہیں کر رہا, تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مے بی کوئی مس ہیپ ہو گیا یا طبیعت خراب تھی یا کچھ ایسا تھا. بٹ میری پریفرنس ورک فرام ہوتی ہے بیکاز پرفارمنس بہت بہتر ہو جاتی ہے. صبح آپ اٹھ کے آ رہے ہو آفس, ایک لاجسٹیکل آپ کا ایک ایکسرسائز ہے, صبح آپ تیار ہو رہے ہیں, آپ کا وہ پوری ایک موڈ آپ کا پتہ نہیں کیسا ہے, کچھ اور ایشوز ہوئے ہوئے ہیں. کراچی میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ صبح پانی نہیں آ رہا, یا یہ چیزیں نہیں ہو رہی, بجلی کے مسئلے مسائل ہیں, بچوں کو گھر اسکول چھوڑا, پھر آپ آ رہے ہیں, پھر اگین پبلک ٹرانسپورٹ میں آ رہے ہیں یا اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں, اس میں 100 مسئلے آتے ہیں. تو وہ ان سب چیزوں سے بچے ہوتے ہیں. آپ صبح اٹھے, آپ نے ناشتہ کیا, اس کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گئے گھر پہ, کچھ آپ نے نہیں کرنا. سو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں, پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس ٹائم میں درمیان میں آپ جائیں وہ گھر کے انڈے ڈب روٹی لانے, جو بھی سبزی لانی ہے وہ بھی آپ لے آئیں, تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس وہ ریسٹرکشنز نہیں ہوتی. ادروائز وہ ہوتا ہے پھر آپ کو وہ مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ ہمارے جو اسٹاف ممبرز ہیں جو ہوم بیسڈ کام کر رہے ہیں ان کے لیے آسان ہوتا ہے, بچوں کو پھر اسکول سے پک اپ کرنا اور پھر باقی گھر کے کام کاج کرنا بھی. تو میں تو بڑا ایزی رہتا ہوں, میں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے یار صحیح ہے, ورک فرام ہوم زیادہ بہتر ہے. میں آفس جاتا ہوں ٹو بی ویری فرینک, میں کام نہیں کر پاتا, میں بہت ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں. فلاں یہ بات کر رہا ہے, فلاں یہ بات کر رہا ہے, کوئی ملنے آ گیا, کیسا آ گیا. میں کہتا ہوں مجھ سے تو کام ہی نہیں ہو, کیونکہ میں بیٹھا ہوں آپ لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں. بٹ اٹس اے گڈ, کیونکہ آپ کو تھوڑا سا وہ ایک انسان ایک سوشل اینیمل بھی ہے, تو اچھا ہے کہ وہ ایک سوشلائزیشن ہو جاتی ہے. بٹ ٹیم ورک کے لیے آئی گیس اٹس بیٹر کہ آپ آفس میں کام کریں, کیونکہ اگر آپ نے ٹیم ورک کرنا ہے, کوئی ٹاسک آگے آپ نے کرنا ہے تو وہ آپ کر لیں. بٹ
میری پریفرنس ہمیشہ ورک فرام ہوم ہوتی ہے. اچھا ہم دیکھتے ہیں آج کل اے آئی کا بھی کافی ٹرینڈ چل رہا ہے. سو ٹیکنالوجی میں اے آئی از ڈوئنگ گریٹ, اور پاکستان میں بھی اٹس ایمرجنگ, بٹ دین وی سی اے لاٹ آف مس ہیپس اینڈ اے لاٹ آف پرابلمس ود اے آئی ایز ویل. تو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ پاکستان کا اس لیول پہ پہنچے گا کہ ہم بھی اے آئی کو ایز اے ہیلپنگ ٹول ایکسیپٹ کر لیں گے؟ کیونکہ ابھی تو دیر آر لاٹ آف problems as well, conspiracies to people not okay with using AI, but AI is doing wonders. یار میرے خیال میں اس سے پہلے ہم تھوڑا سا میں ٹیک کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. اے آئی کو ہم سیکنڈ فیز میں کر سکتے ہیں, بٹ کیونکہ ہم لوگ ایک کنزیومنگ انڈسٹری ہیں, ہمارے پاس کوئی ایپس آتی ہیں تو ہم کنزیوم کرتے ہیں, بناتے ہم خود کچھ بھی نہیں ہیں, یا اگر ہم بناتے ہیں تو باہر کسی کا پروجیکٹ آ گیا تو ہم نے کر لیا. جو ہمارا آئی ٹی اور ٹیکنالوجی سیکٹر ہے, میں ٹیکنالوجی سیکٹر اس لیے کہتا ہوں کہ آئی ٹی از ویری لمیٹیڈ اینڈ اسپیسیفک ٹو دی آئی ٹی کمپنیز دیٹ آر موسٹلی سافٹ ویئر ہاؤسز. بٹ وین آئی سے ٹیک, تو ٹیک میں پھر اے آئی کمپنیز بھی آ جاتی ہیں, بلاک چین کمپنیز بھی آ جاتی ہیں, اینڈ دیر آر ادر کمپنیز جو کہ اپنا ٹیک ڈریون بزنسز کے اندر آ رہے ہیں. اس میں پروستیٹک بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر, اور بہت سارے آئی او ٹی بیسڈ بزنسز بھی آ جاتے ہیں. سو دے آر ناٹ لمیٹیڈ ٹو آئی ٹی. ٹیک سیکٹر جو ہے نا, ہمارا ہولسٹکلی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پوٹینشیل ہے 60% آف یوتھ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پھر ہم دوبارہ ایک اور لائن کھینچتے ہیں کہ جی یہ 60% یوتھ جو ہے یہ کیونکہ جو گریجویٹ کر کے آتی ہے, سو دے آر ناٹ امپلائیبل, ان کے لیے ٹریننگ سینٹرز کھول لو. یہ میں کئی بار پہلے بھی خیر میری مزمل کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ ہوئی تھی, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سامنے بھی میری ایک اسپیچ ہوئی تھی, تو اس میں بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا. سو ہمارا جو پاکستان اتنا ریزیلینٹ ہے نا, کہ ہمیں جب ان امپلائمنٹ فیس ہوئی ایک سٹیج پہ, اور پاکستان کا جو آئی ٹی ٹیلنٹ تھا انہوں نے فری لانسنگ سٹارٹ کی اپنے بل کے اوپر, ہر کوئی اپنے گھر پہ بیٹھ کے, یا جو بھی انفراسٹرکچر اس کو ملا ہوا تھا. سو گلوبلی یہ بتایا گیا کہ پاکستان از دا 4th لارجسٹ فورس ان فری لانسنگ جو کہ گلوبل پلیٹ فارمس پہ کام کر رہی ہے. دیٹ واز اے نیوز فار اس. ہم پریپیئر ہی نہیں تھے اس چیز کے لیے کہ اچھا ہمارا آئی ٹی کا اتنا بڑا پوٹینشیل ہے. اینڈ دین اس کے بعد پھر ہم نے ڈفرینٹ انیشیٹو اسٹارٹ کیے. وہ ٹائم جس وقت ہم نے اسپینڈنگ کی ٹو بلڈ جو ان کا آئی ٹی اسکلز امپروو کرنا ہے, ہمیں اس کا ایک سرٹن فنڈ بلڈ کرنا چاہیے تھا ٹو بلڈ انفراسٹرکچر ایز ویل. بیکاز اب ہماری ڈپینڈنسی کس کے اوپر ہے؟ freelancers.com پہ, اپ ورک پہ, یا guru.com پہ, یا اس طرح کے اور دوسرے پلیٹ فارمز ہیں. ان کی پالیسی کبھی بھی چینج ہوتی رہتی ہے فار پاکستان بیسڈ یوزرز یا انٹرنیشنل یوزرز کے لیے بھی. کچھ نہیں پتہ ہوتا کس کا اکاؤنٹ کب سسپینڈ ہو جاتا ہے. ہاؤ اباؤٹ کہ گورنمنٹ پاکستان میں اپنا ایک اپ ورک بناتی, اپنا ہم جو ہے چلیں پے پال نہیں بنا رہے, بٹ ایٹ لیسٹ ہم اپنا ایک پیمنٹ والیٹ بناتے. دوسرے چھوٹے چھوٹے پیمنٹ والیٹس ہیں. اچھا, پیمنٹ والیٹ سے پہ میں آؤں گا, ابھی میں بات کروں گا آپ کو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ڈپینڈنسی آن دی ادر پلیٹ فارمز, جو اب ہم دوسروں سے ڈیٹا مانگ رہے ہوتے ہیں, یا ہم دوسروں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پروجیکشن دی جائے. تو ایک تو یہ کہ ہمارا جو پاکستان کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, اس میں MNCs بھی ہیں, اس میں باہر کی کمپنیز بھی ہیں جنہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں, وہ بھی اپنے کام جو ہے وہ اسی پلیٹ فارم کے تھرو کراتے, اور ہم اس کو ایک اسٹرکچرل وے میں کام کر سکتے تھے. تو ہمیں شاید یہ ہوتا کہ ہمیں باہر سے کام بھی مل رہا ہوتا, US سے, UK سے, یا دوسری کنٹری سے. پھر ہم کہہ رہے ہوتے کہ آپ نے اگر اپنے فری لانسنگ کام کروانا ہے تو دس از دا پورٹل وی ہیو. ہمارے ملک میں اسکیم ہی اتنے ہوتے ہیں, وہ کیوں دیں گے کام؟ ابھی کیوں دے رہے ہیں؟ ابھی بھی تو دے رہے ہیں نا. تو آپ کیوں دے رہے ہیں ابھی؟ تو جب کہ کوئی ریپرزنٹیشن بھی نہیں ہے. تو جب آپ کی ایک آفیشیل ریپرزنٹیشن ہوتی جس میں آپ ویٹ کرتے, جیسے ایک ٹاپ ٹیل کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے, وہاں پہ ویٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ وہ کرتے ہیں, جو فری لانسنگ کرتے ہیں, تو وہ ٹاپ 3% ٹیلنٹ ہوتا ہے گلوبلی. اسی طرح پاکستان کے پاس یہ مسل تھا, ابھی بھی ہے, خیر وہ کر سکتے ہیں اس طرح کا ایک. ٹھیک ہے, آپ بچوں کو پڑھائیں, آپ AI بھی پڑھائیں, آپ ان کو ڈفرینٹ چیزیں پڑھائیں, بٹ اسکل دینے کے بعد آپ اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب بیٹا تم خود جانو, تمہارا کام جانے. تو وائی ناٹ بلڈنگ اے پلیٹ فارم جہاں پہ آؤ بیٹا ادھر کام کر لو. ٹھیک ہے, ہم دوسرا یہ ہوگا کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, اٹس اے ہیوج نمبر, وہ ان کو بھی ایک ہوتا ہے کہ اچھا گورنمنٹ از سیریس ان سم تھنگ, اور ہم اپنے پروجیکٹس اٹھا کے ادھر دے دیتے ہیں, بجائے یہ کہ بہت سارے پاکستانیز ہیں جو انڈیا میں اور ادھر اور ادھر بنگلہ دیش میں کام دیتے ہیں, جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ یہاں پہ بہت اسکیٹرڈ مارکیٹ ہے پاکستان کے اندر. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پروجیکٹس بھی ایک جگہ لینڈ ہو رہے ہوتے ہیں, آپ
ایم شیور کہ آپ کو شاید ایسکرو کے بارے میں آئیڈیا ہو یا نہ ہو. ہم اس میں ایسکرو انوالو کرتے, ہم اس میں پیمنٹس انوالو کرتے, اور وہ پروجیکٹس پاکستان میں لینڈ ہوتے اور ان کی ریٹنگ ہوتی. تو ہمارے لیے بہت آسان تھا گلوبلی نمبر 3 پہ جانا, کیونکہ اب ہماری نمبر 3 پہ جانے کے لیے ڈپینڈنسی ہے, اور ہماری ڈپینڈنسی اس چیز کے اوپر ہے کہ ان کی کیا پالیسی, ان کی کیا پالیسی, ان کی کیا پالیسی ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنی پالیسیز بناتے ہیں اور گلوبل ٹریفک بنا لیتے, اور اس میں ہمیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ہم پوری دنیا کے ان پروجیکٹس کو اپنے پاکستان میں ہم لینڈ کر پاتے. تو یہ بہت بڑا ہمارا چینل تھا. دوسرا چینل جو ہم مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ایک یہ تھا کہ ہمارا FDI ہونا ہے, وچ از فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو IT کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں پیسہ لا رہی ہیں ان ٹرمز آف ایکسپورٹ. اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ فری لانسرز جو پیسے لاتے تھے تو اسٹیٹ بینک ان کو کنسیڈر کرتا تھا کہ یہ ہوم ریمیٹنسز ہیں, بیکاز کوئی میکینزم نہیں بنا ہوا تھا. تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا والیٹ چاہیے تھا یا کوئی ایسا فائنینشیل میکینزم چاہیے تھا جس کے اوپر ہمیں یہ پتہ چلے کہ فری لانسر کی جو پیمنٹ آ رہی ہے باہر سے وہ کسی کام کی مد میں آ رہی ہے, ایکسپورٹ کی مد میں آ رہی ہے. وہ کافی حد تک سچویشن جو ہے ریزالو ہوئی, کیونکہ ان کے پھر لائسنسز بنے فری لانسرز کے, یا ان کو ٹیکس بریکٹ میں لایا گیا. آئی ڈونٹ نو کتنی فری لانسرز ہیں جو ابھی اس بریکٹ کے اندر آئیں یا نہیں آئیں. مگر اپارٹ فرام فری لانسرز ایک بہت بڑا سیکٹر ہے وچ آر انٹرپرینیورز. مثال کے طور پہ تم ہو یا تمہاری فیملی میں کوئی ایسے لوگ ہیں وہ کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے لیے ویب بیسڈ بزنس کرنا کمپیریٹیولی پاکستان میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بیکاز آج میں اپنی سروسز کو پاکستان میں یہاں پہ بیچنا شروع کرتا ہوں. سو اپارٹ فرام مارکیٹنگ مجھے یہ چاہیے کہ مجھے پاکستان میں لوگوں سے پیمنٹس لینی ہے. سو دا اونلی وے آئی کین یوز از بینکس. بٹ میرا اسپیکٹرم چھوٹا اس وجہ سے ہے کہ میں گلوبلی کام ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ میرے پاس گلوبل مرچنٹ ہی نہیں ہے. اگر میرا US سے بیٹھا ہوا کسٹمر مجھے پے کرنا چاہ رہا ہے تو وہ نہیں پے کر سکتا, بیکاز میرے پاس مرچنٹ اکاؤنٹ نہیں ہے. سو جسٹ بیکاز آف سم پالیسیز ہم نے اس چیز پہ اوپر, جب ہم FATF میں گرین میں آئے تھے تو اس وقت ہمارے پاس یہ بہت بڑا چانس تھا کہ ہم جو گلوبل پیمنٹ گیٹ ویز ہے اس کے ساتھ ہم الائن ہو جاتے, اور پھر ہماری انٹرنیشنل پیمنٹس کے لیے تو ہمارے جب عام بچہ امپاورڈ ہوگا نا, جو گھر سے بیٹھ کے کام کر سکتا ہے, اپنی سروسز کو سیل کر سکتا ہے, ادھر کوڈ بی اے لوگو ڈیزائننگ یا واٹس ایور, وہ اپنی ویب سائٹ بنا کے باہر بیچ سکتا ہے. تو ان کی وہ ڈپینڈنسی بھی کہ میں جا کے فری لانس کے اوپر کام کروں, یا اٹ کوڈ بی ان ای کامرس, یا کوئی بھی سروسز آپ اپنی بیچ سکتے ہو, کنسلٹیشن ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے پھر آپ اپنا بزنس اسٹینڈ الون کھڑا کر سکتے ہیں, اور یہ بہت بڑی ایکسپورٹ ہے. اور اگر آپ اپنا انڈسٹریل زون اٹھا لیں جس میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہیں, ایون سیالکوٹ انڈسٹری ہے, فیصل آباد ہے, یہ اپنا ای کامرس گلوبلی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اپارٹ فرام کہ وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایریا جس کی وجہ سے ہم وجہ سے تو نہیں خیر, بٹ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ہم اپنی بہت بڑی جو ایکسپورٹ ہے اس کو ہم اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا ہم اس کو لا نہیں پا رہے ہیں, اور اس وجہ سے ہمارے ایک بہت بڑا نمبر جو ہے وہ ہم اس کو مس کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں آ سکتا ہے. یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے, بیکاز ٹھیک ہے فری لانسر کتنا سب ملا کے کتنا بنا رہے ہوں گے, $1 بلین بنا رہے ہوں گے سال کا. یہ سما $5-6 بلین کا بزنس ہے اگر آپ اس کو اوپن کر دیں. اور ایون پیپل ہو گیٹ انٹو فری لانسنگ, ان کا تو پھر جاب کرنے کا دل ہی نہیں کرتا, بیکاز دے ارن ہیل لاٹ آف اماؤنٹ فرام obviously. اور پھر دوسرا وہ آپ کے پاس وہ ہمارے ہاں تو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ ہم لیٹ اٹھنے والے لوگ ہیں, تو ہمارے لیے ذرا آسان ہے کہ ٹھیک ہے US ٹائمنگ کے حساب سے ہماری ٹائمنگ ویسے ہی بڑی, ہم رات کے راہی ہیں. پاکستان میں لوگ رات کو جاگنے کا بڑا شوق ہے, تو اس وجہ سے بھی ہماری بڑی الائنمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم باہر کے مارکیٹس کے ساتھ بڑا ایزیلی کام کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے صبح لیٹ اٹھتے ہیں, تو بڑا نارمس ہے پاکستان میں یہ چیز. تو وہ پھر ان کو ایک فریڈم ملتا ہے, کمفرٹ زون مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کر رہے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ آگے پھر آپ کی اسکیلیبلٹی ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہوتی ہے, بٹ آئی تھنک ایز فار ایز کہ دے آر میکنگ منی. انٹرپرینورس کی بات کی آپ نے, تو اگر آپ انٹرپرینورس کو ایڈوائس دیں, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ینگ انٹرپرینورس جو انڈسٹری میں آ رہے ہیں, واٹ ڈو یو تھنک ان کے اندر کیا واٹ آر دی مسٹیکس دے آر میکنگ دیٹ دے آر ناٹ بینگ ایبل ٹو. اچھا, تمہارا میں پریویس کویشچن میں ایک مس کر گیا جہاں تم نے مجھ سے AI کی بات کی تھی. سو اگر آپ کہیں تو یا تم AI پہ, یا میں پہلے انٹرپرینور کے بعد یہ کویشچن پھر ریپیٹ کر لینا. AI کی بات صحیح. AI آئی تھنک جو میری تھوڑی بہت نالج ہے اس کے اوپر, جو بھی کام آپ کر رہے ہیں, بیکاز یو نو ابھی جتنی بھی جنریشن آ رہی ہے, اس کو کیا کون سی جنریشن بولنا چاہیے, جین زی ہے یا ہاں. سو جین زی کا آلریڈی ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بہت ہی ٹیکنالوجیکل ہے, بیکاز وہ ان کو لائف ہی اسکرین کے تھرو نظر آتی ہے. جب AI کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے تو بہت سارے آپ کے پروسیسز جو ہیں وہ انوویٹ ہو جاتے ہیں, اور اس میں ہیومن ایلیمنٹ آپ کا جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں ہو سکتا ہے ایسے, خیر بہت سارے بزنسز ہیں اسپیشلی وہ جو
بزنس سیکٹرس کو بزنسز دے رہے ہیں یا گلوبلی سروسز دے رہے ہیں. اے آئی از دا فیوچر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہر وہ چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. ابھی پریویسلی میں ایک بات کر رہا ہوں, اس میں ہمیں ایک خیر اس پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, بٹ دیر آر ریسرچرز جنہوں نے ایک پروڈکٹ بنا لی ابھی, اور وہ یہ کہ آپ کا جو سیلز مین ہے, میری کمپنی ہے, میں نے اپنی ٹیم فار انسٹنس بٹھائی ہوئی ہے, وہ سیلز کالز کرتے ہیں, یا ان کو میں نے ایک پورا سیلز پروسیس دیا ہوا ہے. یہ پورا سیلز پروسیس آن بورڈنگ اے آئی پہ آ گیا. سو اے آئی کو میں یہ بتاؤں گا کہ میری کنورژن پروسیس یہ ہے. اے آئی کی ایک کال جائے گی وچ از اے ہیومنوائڈ وائس, وہ میری بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی بھی ہو سکتی ہے, اور وہ کال کرے گا اس پہ, اور جو ان کے پاس نمبرز ہوں گے اس پہ کولڈ کالس ہوں گی یا جو بھی ہوگا, اور اس کی کنورژن اسی طرح ہوگی. ادھر کوڈ بی اے چیٹ ایز ویل, جو کہ چیٹ باٹس آلریڈی ہو رہے ہیں. تو وہ جو کال ہے وہ کلوز کرے گا اس طرف کہ جی مجھے آپ کی کلوزنگ کرنی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ کتنا بڑا ایک ریولیوشن ہے فار دا بی پی او اینڈ دا کال سینٹر اینڈ دا فزیکل بزنسز. میری طرح کی کمپنی کو بھی یہ چیز ریکوائرڈ ہوگی, بیکاز میں کہوں گا کہ ہاں یار 100 کالس پر ڈے ہونی چاہیے. بیکاز ہیومن کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آج موڈ کچھ اور ہے, کسی نے کچھ کہہ دیا, بول کچھ اور دیا, فلاں کچھ ہو گیا, یہ ایشوز ہوتے ہیں. پر اب وہ سارے آئیں گے کال سینٹر والے, یا ہماری جاب کھا گیا. ایکچولی ایسا ہی ہوگا, مگر ہماری اور بہت ساری جابس بننا شروع ہو جائیں گی. سیم گوز ٹو کراچی میں ایک لڑکا ہے, میں نے ان کی پوڈ کاسٹ کی تھی کراچی میں. انہوں نے وائس بایو میٹرک بنا دیا. سو وائس بایو میٹرک ہے کہ میں اگر اپنی بینک میں کال کر رہا ہوں تو وہ میری وائس ریکاگنائز کر کے اینڈ دین وہ مجھے ویلکم کریں گے کہ اچھا جی ٹھیک ہے. تو میرا KYC یا جو بھی ان کا پروسیس ہوتا ہے وہ آپ کا ریڈیوس ڈاؤن ہو جاتا ہے, بیکاز وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. بٹ اس کی ایکوریسی اور چیزیں ابھی بھی چیلنج ہیں. بٹ اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسکوپ بہت بڑا ہے اے آئی کا. اتنی چیزیں آپ کے پروسیسز سمپلیفائڈ ہو جاتے ہیں جس کے اوپر آپ جو ہے اپنے بزنسز کو یا اپنی مے بی اپلیکیشنس کو, اینڈ دین دا گیمنگ اینڈ دا AR اینڈ VR اینڈ آل دیز تھنگ, میٹا آیا درمیان میں, تو اس کے اوپر میٹاورس, تو اس کے اوپر جو ہے آپ کا اے آئی از گوئنگ ٹو کنٹرول موسٹ آف دا ٹیکنالوجیز. اور پھر آپ کی جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ریڈیوس ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے, بیکاز اے آئی آپ کے لیے سارے کام کر دیتا ہے. وہی اے آئی جو اب آپ کے گھر کی صفائی بھی کرتا ہے. مجھے ایک بار یاد ہے, تم تو خیر اس وقت شاید پیدا بھی نہ ہوئی ہو, ہم لوگ کا ایک بہت پرانی کی بات ہے, ہم KPK میں کہیں پہ تو کانفرنس ہو رہی تھی, تو ایک صاحب نے نئے کمپیوٹرز آئے تھے, اس نے یہ بتانا تھا کہ کمپیوٹر کے فائدے کیا ہیں. تو اس نے بتایا جی کمپیوٹر جو ہے وہ اتنا اس چیز پہ حیران ہو گیا کہ یار میں ایک بار ایئرپورٹ گیا اور میں نے کہا یار میرے ساتھ یہ لوگ نے بھی سفر کرنا ہے, وہ کہاں پہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی دے آر آن دیئر وے. اور میں حیران ہو گیا, ارے اور کیسے ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ کمپیوٹر کو اس چیز کا پتہ ہے. اور پھر اس نے کہا کہ یار ایک ٹائم آئے گا کہ جو گھر کی صفائی ہے نا وہ بھی کمپیوٹر کر رہے ہوں گے. اور اب وہ چیز آ گئی, آپ کی اتنی چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے جو, اور وہ آپ کے آبسٹیکل دیکھ رہا ہوتا ہے, بیکاز یہ بچوں نے ہی یہ بنایا لیگوز کے تھرو اور یہ سب کچھ کہ جی سینسرس کیا ہوتے ہیں. تو اے آئی نے تو بہت ساری چیزوں کو, اسپیشلی along with IoT, بیکاز IoT بھی ایک بہت بڑا فیوچر میں ریولیوشن آنے والا ہے, بیکاز آپ کی ہر ایک چیز, آپ کی کافی میکنگ اینڈ چائے اینڈ چولہا اینڈ سب دروازے لاک سب IoT بیسڈ ہو جانے ہیں. اور پھر آپ نے موبائل پہ کرنا ہے, پھر آپ کے لیے رینسم ویئر بھی بڑا آسان ہو جانا ہے, کیونکہ آپ نے کسی کو کہنا ہے آپ گھر سے باہر نہیں نکلنا, کیونکہ جب تک یہ بٹ کوائن نہیں دو گے آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, کیونکہ میں نے آپ کا لاک جو ہے وہ ہیک کر دیا. سو آبویسلی یہ چیلنجز ہمارے اے آئی کا ایک بہت بڑا گلوبلی بہت فیوچر ہے. پاکستان نے اگر ٹائملی, ہم ہمیشہ بینڈ ویگن گزرنے کے بعد بات کرتے ہیں, بٹ ابھی بھی وی ہیو اے لاٹ آف ٹائم, ہم اے آئی پہ فوکس کریں اور اپنی کو پروڈکٹس بنائیں, پروڈکٹ بیسڈ انڈسٹری ڈیولپ کریں. پاکستان میں انفارچونیٹلی ہماری پروڈکٹ بیسڈ مائنڈ سیٹ نہیں ہے, کوئی بھی پروڈکٹ نہیں بنا رہا ہوتا ہے, ہر کوئی سروس انڈسٹری کے اوپر فوکس کرتا ہے. اور سروس انڈسٹری کا اسٹارٹ کرنا آسان ہے. ہاں, سروس انڈسٹری کی ایک سیلنگ ہے, اس کے اوپر آپ کو لے جانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ انفراسٹرکچرل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, آپ کو وہ کلسٹرز بنانے ہوتے ہیں, آپ کو بہت انویسٹمنٹس چاہیے ہوتی ہیں, تب جا کے آپ اس میں اسکیل کرتے ہو, بٹ ادروائز کی ایک سیلنگ ہوتی ہے. سو یس, یہ بھی ایک بہت بڑا میسج ہے, بیکاز ہمیں ایک پروڈکٹ کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ وی نیڈ ٹو ڈیولپ پروڈکٹس ایز ویل. اب تھوڑا سا گیمنگ پہ ہمارا فوکس آیا. گیمنگ ایک بہت بڑی پاکستان انڈسٹری ہے, اور اس کے اوپر میں نے سنا ہے کہ کوئی کمپٹیشن بھی ابھی ریسنٹلی ہونے والی ہے. سو یس, اب دوبارہ کوشچن آپ کر سکتی ہیں اپنا جو پریویس. تو اچھی بات, مجھے بھی لگتا ہے
ہماری کنٹری میں ایکسیپٹنس زیادہ آنی چاہیے اے آئی کی اس سے پہلے کہ ہم بیکاز ہم ہمیشہ نیگیٹو سائڈ پہ زیادہ سوچتے ہیں اسکیمز ہو جائیں گے. ایون ایجوکیشنل سیکٹر میں تو ابھی تک اے آئی کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. ایون وین آئی ایم اسٹڈینگ بھی دے ڈونٹ الاؤ اس ٹو یوز چیٹ جی پی ٹی ایون ان کلاس. So I think that's کتنے پرسنٹ لوگ چیٹ جی پی ٹی یوز because کرتے ہیں؟ chat GPT is a great help. It is such a great tool. اور like کرتے ہیں لوگ, ہم تو like اب ساری اسکرپٹس ایک ایک چیز لکھوا دیتے ہیں. صحیح ہے, بٹ پلیجرزم کا ایشو آتا ہے بیکاز گوگل نہیں ایکسیپٹ کرتا. I think prompt آپ کو اچھی دینی آتی ہے تو chat GPT is a great tool. I think that یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. People should accept that. تو میں خیر واپس سے entrepreneurs والی بات پہ جاؤں گی because entrepreneurs ہی ہیں جو یہ سارے startups in the first place start کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں اگر آپ کو انہیں ایڈوائس دینی ہے یا what are the mistakes they're making, they're not being able to make that mark in the industry, تو entrepreneurs کے لیے کیا کہیں گے آپ, کیا چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ یا ریسرچ پوری کریں, وہ اس کی کمی ہوتی ہے. اور اگر وہ لوگ جو کہ نہیں سروائیو کر پاتے ان کی ریزنز بتا رہا ہوں, کنسسٹنسی نہیں ہوتی ہے, بہت جلدی ہی ہمت ہار جاتے ہیں. سو دا اونلی کی از کنسسٹنسی. ایگزیکیوشن کریں, بہت زیادہ اوور تھنکنگ کریں گے کہ یہ پروسیس کون کرے گا, یہ کون کرے گا. اف یو آر این انٹرپرینور, سارے کام آپ نے کرنے ہیں. یہ ہم لوگ پتہ ہے بہت جلدی اس مائنڈ سیٹ میں آ جاتے ہیں کہ کیونکہ اب مجھے آرگنائزیشنل اسٹرکچر بنانا ہے, جو کہ بنانا ضروری ہے, بنائیں ضرور, مگر ابھی آپ اس لیول پہ نہیں آئے کہ ایک ایم این سی کی طرح آپ آپریٹ کریں جس میں سی ای او جو ہے وہ دنیا گھوم رہا ہے اور باقی ٹیم اس کے پیچھے کام کر رہی ہے. آل دو ایم این سیز بھی ایسے نہیں کرتے ہیں, ان کی بھی ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے, ویکیشنز ہوتی ہیں جب وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ہم لوگ بہت جلدی جو ہے وہ ایک ہمت ہار جاتے ہیں. دوسرا کنسسٹنسی نہیں کرتے, اور ایگزیکیوشن میں ہمیں ہوتا ہے کہ سیلز کون کرے گا. دیکھیے سیلز از دا کی. جس کو دنیا کی آپ جتنے بھی سکسیزفل بزنس مینس کو آپ اٹھائیں یا بزنس پرسنس کو آپ اٹھائیں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ سم ہاؤ دی ادر سیلز مین. جس کو سیلز کرنی آتی ہے وہ مار نہیں کھاتا کہیں پہ بھی. اور ٹیکنیکل نالج اگر آپ کے پاس کچھ ہے, اگر آپ بیک پہ کچھ ٹیکنیکل ٹولز یا کوئی بنوا رہے ہیں تو آپ کی ڈپینڈنسی آن دا سی ٹی او وہ بھی آپ کی کم ہو جائے گی. بالکل رکھیں آپ سی ٹی او, بٹ آپ نے بھی مار نہیں کھانی ہے, آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. سو یو نیڈ ٹو, اگین جو پہلا میں نے بات کی ریسرچ ہونا ضروری ہے, وہ ریسرچ میں یہی چیزیں شامل ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ اچھا میں کس پلیٹ فارم پہ کام کروا رہا ہوں, اس کا فیوچر کتنا ہونے والا ہے. پھر وہ کام جو شاید 3 مہینے میں ہونا ہے, میری ٹیم کہہ رہی ہے جی 6 مہینے میں ہوگا, کاسٹ افیکٹو کیا چیز ہے, کتنا مجھے. دوسرا آپ نے ڈیمانڈ سپلائی پہ کام کرنا ہے, ڈیمانڈ ورسز سپلائی. جب تک آپ کے پاس ڈیمانڈ نہیں آتی ہیں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت جلدی یہاں پہ اپنے ایک سیٹ اپس بنا لیتے ہیں, گلیمرس سی اپنی آفس بنا دیا, لوگ رکھ لیا, اینڈ دین پھر ہم بزنس ہنٹنگ پہ جاتے ہیں. سو یہ نہیں کرنا چاہیے. پہلے آپ بزنس ہنٹنگ کریں, آپ کسٹمر دیکھیں آپ کے پاس آ رہا ہے, کام ہے. ابھی دیکھو نا گلوبلی کیا ہے, یہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی آپ کا فزیکل آفس کہاں پہ ہے, یہ کیا ہے. اب زیادہ تر گلوبلی بھی آپ کا پورٹ فولیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کی ویب پریزنس دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا آپ کی کمٹمنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب بزنس لانا کوئی اتنا زیادہ مشکل پروسیس نہیں رہا, بیکاز پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کی فزیکل پریزنس, آپ کا یہ ہونا, آپ کا وہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ جیسے کو ورکنگ اسپیسز آ گئے تو اب آپ کے لیے زیادہ ایزی ہو گیا. اٹس جسٹ اے پلگ اینڈ پلے کہ آپ جائیں اور اپنا کام شروع کریں. تو بہت زیادہ پروسیسز میں اگر جائیں گے, سوچیں گے کہ اچھا پہلے میرے پاس انویسٹمنٹ آ جائے, پہلے یہ چیز ہو جائے, پہلے وہ چیز ہو جائے, وہ ہوگا تو پھر نہیں ہوگا. اینڈ دین آپ نے مار کھانی ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے آپ گھر سے گاڑی نکالتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ جتنی بھی کیئرفلی چلا لیں, کوئی نہ کوئی آ کے آپ کو ہٹ ضرور کرے گا. سو انٹرپرینورشپ میں بھی ایسا ہی ہے, آپ کو لاسز آئیں گے, آپ کے کیش فلو کے مسئلے آئیں گے, آپ کو پرابلمز آئیں گی, آپ کے گھر کے بجلی کے بل کٹیں گے, میٹر کٹیں گے آپ کے, یہ مسئلے آئیں گے, آپ کو فیملی میں بھی پریشرز آئیں گے. بٹ اگر آپ تھک اسکن ہو گئے اور آپ نے اس کو پروسیس کو گزار لیا, آپ نے یہ مار کھا لی, تو پھر آپ جو ہے وہ ایک اتنا ریزیلینٹ بندہ بن جاتے ہیں کہ پھر آپ کہتے ہیں یو آر انسٹاپیبل, بیکاز پھر آپ نکل جاتے ہو. تو وہ سروائیو کرنا, اس پہ کنسسٹنسی شو کرنا از دا کی. میری نظر میں یہی ہے. فیلیئرس کی بات کی آپ نے, آپ بھی اتنے عرصے سے انڈسٹری میں ہیں, تو آپ نے اپنے فیلیئر سے کیا سیکھا, اینڈ اف یو وانٹ ٹو شیئر اینی ایکسپیرینس آف یورز وین یو فیلڈ, اور جو انٹرپرینورز ہیں وہ فیل کریں تو کیا؟ میں نے بہت مار کھائی ہے, بہت زیادہ مار کھائی ہے. تبھی آئے. ہاں نہیں تبھی, ابھی دیکھو ٹو بی ویری فرینک, میں ابھی اپنے آپ کو کنسیڈر نہیں کرتا کہ میں سکسیزفل ہوں. ابھی دیر از اے لانگ وے ٹو گو. ابھی آئی تھنک میں شاید آن ٹریک ہوا ہوں, ابھی تو بہت کام کرنے باقی ہیں. سو اگر میں نے اپنا اتنا چھوٹا سا ٹارگیٹ بنایا ہوا تھا تو پھر تو فائدہ نہیں ہے, کیونکہ میں اٹس اے شارٹ ٹرم. ابھی بہت کام کرنا ہے. سو ابھی تو ہم وی آر, اگین میں جب بھی یہ کہتا ہوں کہ وی آر جسٹ اے بیبی کمپنی, بٹ کیونکہ میری اپنی ایک آئی ٹی کمپنی بھی ہے, اور اس کو بھی ہم نے جب اسٹیبلش کیا تھا اس وقت بھی بہت ساری چیزوں میں
مار کھائی. آئی تھنک جس چیز پہ میں کہوں گا جس ریزن سے میں نے سب سے زیادہ مار کھائی وہ میرا ریسرچ ورک تھا. میں نے نہیں کیا ہوا تھا پراپرلی. پھر دین آئی ریئلائز کہ اچھا آپ کو یہ نہیں بننا ہوتا. بہت زیادہ موٹیویشن بھی اچھی نہیں ہوتی ہے کہ آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہو کہ نہیں یار سب ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا. بٹ آپ کو پریپیئر ہونا پڑتا ہے ان چیلنجز کے لیے بھی. سو یو نیڈ ٹو پریپیئر فار دا ورسٹ ایز ویل. وہ نہیں ہوتا کہ یہ سب چیز اب ٹھیک ہو گئی بس جی اب تو سب سیٹل ہو گیا. اور دوسرا جو میں نے کھایا وہ زیادہ تر انٹرپرینورس کھاتے ہیں, دیٹ از اے کیش فلو. اس کو مینیج کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ بیکاز جب آپ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ کون سی چیز مجھے کہاں کس طرح اسپینڈ کرنی ہے. ایس ایم ایز میں زیادہ تر یہ ایشوز آتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہیومن مینجمنٹ ہوتی ہے. وہ بھی ایک مشکل ٹاسک ہے بیکاز لوگ ہاپ ان کر جاتے ہیں جسٹ فار چھوٹا سا انکریمنٹ ان کو مل جاتا ہے. ابھی بھی یہ بہت زیادہ کلچر عام ہے پاکستان میں کہ تھوڑا سا آپ کو بینیفٹ کہیں اور نظر آتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ جمپ کر جاتے ہیں. تو یہ بھی خیر ایشوز یہ ہوتے ہیں. بٹ آئی تھنک اگین میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو چیلنجز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے لیے آپ پریپیئر رہتے ہیں. تو پریپیئر رہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, پھر اسکائی از دا لمٹ. بس آپ کام کرتے رہیں, فوکس کریں اس چیز کے اوپر کہ میں نے جو ہے وہ صرف ڈلیور کرنا ہے, کام کرنا ہے. اور ٹارگیٹ ضرور سیٹ کریں. ایک ہوتا ہے گو ود دا فلو والے. اچھا چلو میں جیسے ہم لوگ پڑھائی بھی کرتے ہیں نا وہ اسی طرح پڑھائی کرتے ہیں کہ اچھا میرے اگر مارکس یہ آ گئے تو میں یہ کر لوں گا, اگر نہیں جی پی اے ٹھیک نہیں آیا تو میں یہ کر لوں گا, اگر ایسا ہو گیا تو, یا میرے فرینڈس میڈیکل میں چلے گئے تو میں بھی میڈیکل میں چلا. اپنی کوئی ڈیسیجن میکنگ ہماری جو ہے نا اس حساب سے نہیں ہوتی. سو بزنسز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اچھا یار سال دیکھتے ہیں چلا تو ٹھیک ہے یہ کر لیں گے, نہیں چلا تو پھر یہ کر لیں گے. تو یہ والے نہیں ہونے چاہیے آپ کے پاس. پلان اے آپ رکھیں, ٹھیک ہے میرا یہ ٹارگیٹ یہاں تک ہے کہ مجھے اپنی کمپنی کو کہاں تک بنانا ہے. سو ویژن اور مشن آپ کا جو ہے وہ بہت کلیئر ہونا چاہیے. اور وہ بھلے آپ اپنے دماغ میں ہی رکھیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لکھنے کی ضرورت ہے, بٹ یو نیڈ ٹو نو کہ آپ کیا کر رہے ہو. دوسرا آپ کی اپروچ از ناٹ اونلی فار میکنگ منی از ویری امپورٹنٹ, اٹس این انٹیگرل پارٹ, بٹ اٹس ناٹ اونلی منی آل دا ٹائم بیکاز آپ نے کچھ امپیکٹ بھی کریٹ کرنا ہے. سو وہ بھی امپورٹنٹ ہے. ناٹ دس کہ میرا کزن بھی یہ کر رہا ہے, میرے دوست بھی یہ کر رہے ہیں, آج کل بڑا یہ چل پڑا ہے, سب یہ کر رہے ہیں, وہ مارکیٹ ہی آپ سیچوریٹڈ کر دو گے. یو نیڈ ٹو بی دا بیسٹ ان واٹ یو آر ایکچولی ڈوئنگ. اس میں پیسہ ہے, آپ کچھ بھی کریں تو وہ آپ کوئی سا بھی بزنس اسٹارٹ کریں بٹ آپ کو اس میں بیسٹ ہونا چاہیے. دیکھو کسٹمر سروس ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے اگر بہتر طریقے سے کر لی, آپ نے اپنی یو ایس پی ڈیفائن کر لی, اینی بزنس وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, تو اس میں آپ کی ڈیمانڈ بننا شروع ہو جاتی ہے. لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھی مارکیٹ کریں. دوسری چیزوں کو نا ہم نے کیا کیا ہے کہ بہت زیادہ کمپلیکیٹ کر دیا ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. میں واٹس ایور جو بھی جتنی بھی بات کر رہا ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میک اٹ سمپل. ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی ہم اپنے آپ کو سوشل میڈیا کی نظر کر دیتے ہیں یا اس کانٹینٹ کی نظر کر دیتے ہیں جس میں ہمیں ڈفرینٹ طرح کے کانٹینٹ ملتے ہیں. ایک آدمی کچھ اور کہہ رہا ہے, دوسرا آدمی کچھ اور کہہ رہا ہے. بزنس کرنے سے پہلے یہ 10 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں, لیڈرشپ میں یہ 10 چیزیں نہیں, اتنے لمبے لمبے ڈاکومنٹس آپ کے. اٹس گڈ ٹو ریڈ, آپ پڑھیں ضرور, بٹ وہ آپ کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں. آپ چیزوں کو آپ سوچتے ہیں بار بار, اوور تھنکنگ کرتے ہیں, اگر یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا. یہ چیزیں کچھ بھی مشکل نہیں ہیں, بس آپ اسٹارٹ کریں. خوف, ڈر, واٹس ایور جو بھی چیزیں ہیں, یہ میں ان کے لیے بات کروں جو نئے اس کی طرف آنا چاہ رہے ہوتے ہیں, انٹرپرینورشپ کی طرف. باقی جو اسٹیبلش ہو جاتے ہیں ان کی پھر میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ڈٹے رہیں. اس کے علاوہ تھوڑا سا دیکھو لیڈرشپ کوالٹیز آپ کی ہونا چاہیے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو پرسنل برانڈنگ ہوتی ہے نا, ہم تھوڑا سا اس کو لوز کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یو ہیو اچیوڈ سم تھنگ, بٹ دیٹ ناٹ نیسسری کہ آپ علامہ ہو گئے. پھر آپ نے جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ چیزیں آپ نے شروع کر لیں جو کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. پھر یو ڈونٹ نیڈ ٹو شو آف, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل کہ جی میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے. اٹ ول بی ویری سمپل. ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں, ڈٹے رہیں, لگے رہیں, کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ نے ابھی بھی یو نیڈ ٹو میٹ لاٹس آف مائل اسٹونز. آپ نے بہت ساری زندگیوں پہ امپیکٹ کریٹ کرنا ہے, اپنے جابس کریٹ کرنی ہے. سو دس از دا تھنگ. بزنس میں ویسے سپورٹ سسٹم بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور جیسے آپ سی ایکس او کی بھی بات کریں تو یو گائز آلسو ورک ٹورڈز پرووائڈنگ نیٹ ورکنگ اپرچونیٹیز ٹو دی نیو اسٹارٹ اپ از ویل. جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں اس انڈسٹری کے اندر, نیٹ ورکنگ ایک بہت اٹس اے کی ایز ویل اینڈ اٹس این آرٹ ٹو. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو ینگ انٹرپرینورز ہیں یا بزنس میں جو لوگ ہیں وہ نیٹ ورک کرنا چاہتے ہیں, تو ہاؤ شوڈ دے ڈو دیٹ اینڈ واٹ شوڈ بی لائک دا پروسیس ٹو ڈو اٹ, بیکاز a lot of people are messing around with networking والی اسکل بھی. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے, how to network in the best way? ہم لوگ انفارچونیٹلی ہم اسٹارٹ اپ سیکٹر میں اتنا نہیں ہیں. اچھا.
اس کے پیچھے کافی ریزن ہم نے بنایا. اسٹارٹ اپ کلب بھی اسی کے اندر ہی ہم نے انٹیگریٹ کیا تھا سو دیٹ ان لوگوں کو ہم ہیلپ کریں. بٹ ہمارے پاس 2-3 طرح کی چیلنجز آئے. ایک وہ تھے جن کا فوکس صرف اور صرف انویسٹمنٹس کے اوپر تھا. سو دیر از این اندر کمیونٹی, وہ وہاں پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کیونکہ فوکس ہی انویسٹمنٹس کے اوپر ہے. سو دے ڈونٹ سی ویلیو ٹو کنیکٹ وتھ دی کارپوریٹ سیکٹر. دوسرے وہ لوگ تھے, وہ اسٹارٹ اپس تھے جو کہ اتنے میچور نہیں تھے, تو وہ اس طرح کی ویلیو کو نہیں ایکسٹریکٹ کر پائے. تیسرے وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا, پھر وہ باہر کی مارکیٹس میں بھی گئے. سو دے آر اسٹل وتھ اس. ان کے ساتھ پھر ہم ابھی بھی کام کریں بیکاز دے ویلیو کہ ہمیں کارپوریٹس کے ساتھ پارٹنرشپس اینڈ کام کی وہ ویلیو کیا ہوتی ہے, اور ہم نے نیٹ ورک کو کس طرح مینیج کرنا ہے. ادروائز اٹس آل اباؤٹ ٹیکنگ گرانٹیڈ تھنگس. اور ان لوگوں کو بھی بیکاز جس طرح کے لوگ ہمارے کمیونٹی کے اوپر ہیں, دے آر ہیڈنگ گلوبل آرگنائزیشنز, بگ MNCs, بگ کارپوریٹس, اور ان کے اوپر اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں. جب ہم ان کو پل کر کے لاتے ہیں فار دا نیٹ ورکنگ ایونٹس, سو دے آر ٹیکنگ دیئر ٹائم, بزی شیڈیول سے آتے ہیں. سو وہاں پہ جب تھوڑا سا وہ ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ لیٹ پہنچ رہے ہیں, آپ کو خود نہیں سیریسنس کا اندازہ آ نہیں رہے ہیں, تو پھر وہ ہمارے لیے بھی تھوڑا سا ایک چیلنجنگ ہو جاتا ہے بیکاز وہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ممبرس کی بھی ایک ویلیو ہے. اب تو خیر میں ممبرس نہیں کہتا, میں فیملی کہتا ہوں بیکاز وی بیکم اے فیملی. بہت سارے ماشاء اللہ سے لوگ ہیں. سو اور ہمارے ریلیشن شپ ماشاء اللہ اتنے سب کے ساتھ اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ سنس وی آر گلوبل ناؤ, تو اب تو خیر ہمارے لیے اور بہت سارے ایونیوز جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئے. تو ہم لوگ بہت زیادہ کوئی اسٹارٹ اپس کے اوپر فوکس نہیں ہے. ہم ان کو انکریج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کمپنی جنہوں نے بوٹ اسٹریپ کیا یا کسی اسٹیج پہ آ کے انہوں نے اپنے آپ کو آگے لیا. اگین جو VC بیسڈ کمپنیز ہوتی ہیں ان کا فوکس پھر کچھ اور ہوتا ہے. وہ بھی شاید اتنا آپ لوکلی اتنا فوکس نہیں کر رہے ہیں, ان کا یوزر بیس زیادہ تو باہر ہوتا ہے, یا پھر ان کا ڈفرینٹ نیش ہوتا ہے کہ وہ ایگری ٹیک میں کام کر رہے ہیں یا ایجوکیشن سائڈ پہ کام کر رہے ہیں کسی چیز میں. میں پوچھنا چاہ رہی تھی جو لوگ ویسے نیٹ ورک کرنا چاہ رہے ہیں, لائک ٹو ریچنگ آؤٹ پیپل, اینڈ if I even want to have investment or something, so I should directly reach out to people, yeah, then there is a forum that I should go through. Yeah, if somebody wants to network with people, how should they do that? What should be like any advice to them? نیٹورک کیوں کرنا ہے؟ Network hi to, network is your what? I know net worth. But a lot of people don't respond. ہاں, بٹ there should be a purpose نا. آپ نیٹورک کیوں کرنا ہے؟ پرسنل کیپیسٹی میں کرنا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے, بٹ آپ نے اگر پروفیشنل کیپیسٹی میں کرنا ہے تو یو شوڈ بی ہیونگ اے پرپز کہ کیوں آپ نے نیٹ ورک کرنا ہے. ڈو یو ہیو سم تھنگ ٹو سیل ان ٹو دا کارپوریٹس, یا آپ نے ان کو کچھ ویلیو کرنا ہے, کیا چیز دینی ہے, تو دین دیر از آلویز. Does it puts off the other person, the people reaching out? It does. بیکاز ایک بات یہ ہوتی ہے کہ میں اگر کسی MNC کے یا کسی بینک کے CIO سے یا کسی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جی میں نے ایک اسٹارٹ اپ شروع کیا ہے اور مجھے انویسٹمنٹ چاہیے, تو اس کے لیے تو وہ ڈسکشن کسی کام کی نہیں ہے. وہ کہے گا اچھا جی بہت اچھا, تھینک یو ویری مچ, اس کے آگے کوئی بات نہیں ہوگی. سو نیٹ ورک کو آپ کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ میں کس سے نیٹ ورک کر رہا ہوں اور مجھے کیوں نیٹ ورک کرنا ہے کسی کے ساتھ. یو نیڈ ٹو ہیو اے کلیئر پرپز کہ جی میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں. دین پھر آپ کے لیے ایونیوز بہت سارے اوپن ہیں. پاکستان میں کتنے VCs ہوں گے, کتنے انویسٹرز ہوں گے. سو دیر آر اینجل انویسٹرز. مجھے نہیں پتا پاکستان میں بھی کتنے ہیں. VCs کو میں کچھ کو جانتا ہوں, دے آر دا پارٹ آف CXO ایز ویل. اور کچھ ہمارے باہر کے جو VCs ہیں انکلوڈنگ زین جیوان جی اور اس طرح کے کچھ باہر اور لوگ ہیں. سو دے آر آلسو پارٹ آف CXO. تو یس یہ چیزیں ہیں, بٹ وہ پھر ہمارے ایک میکینزم ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی مجھے انویسٹمنٹ چاہیے اینڈ آئی وانٹ ٹو گو تھرو CXO, ہم اس میں ہیلپ کر لیتے ہیں, بٹ دیر از اے میکینزم. ٹھیک ہے, ہم ان کو آن بورڈ لیتے ہیں اگر اس کی ڈاکیومنٹیشن پوری ہے, چیزیں پوری ہیں, اینڈ دین وی جسٹ گیٹ تھرو. بٹ ابھی تک ہم نے کچھ اسٹارٹ اپس کو ہیلپ کیا ہے, بٹ ہم کبھی بھی ایز اے کنسلٹنٹ نہیں آتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم یہ فی چارج کریں گے, آپ کی اگر انویسٹمنٹ آئی تو اس میں یہ ہوگا تو وہ ہوگا. وہ ہم ابھی تک نہیں کر رہے ہیں. اس وجہ سے شاید ہم اتنا فل فلیجلی اس سیکٹر کے اندر آئے نہیں, بیکاز ابھی ہمارے پاس آلریڈی اتنا کچھ کرنے کو ہے کہ مجھے ٹیم چھوٹی پڑ رہی ہے اور ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے زیادہ امپیکٹفل کام کرنا ہے. بیکاز یہ ایک بہت بڑا ایریا, اگین میں نے کہا کہ اتنا گیپ ہے ادھر کام کرنے کو جس پہ ابھی تک کسی نے کام نہیں کیا. سو دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ. یہ اس میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ اس پہ زیادہ فوکس کریں بجائے یوں کہ اسٹارٹ اپس میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. آئی تھنک پارک لانچ کر رہا ہے, کیٹلسٹ کر رہا ہے, بہت اچھے کام کر رہے ہیں یہ لوگ. اس طرح کی اور بھی کچھ آرگنائزیشنز ہیں. اٹ سیلف یہ انکیوبیشن سینٹرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایریا میں آلریڈی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, تو ہم تھوڑا سا اپنا
اچھا تو اب میں اور ہماری آڈینس بھی یہی جاننا چاہتی ہے کہ گیون کہ سی ایکسو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، یو آر آلریڈی انٹو لاٹ آف وینچرس، تو اب نیا کیا آنے والا ہے، کن چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، واٹ کین وی ایکسپیکٹ؟ علیزہ نیا یہ آنے والا ہے کہ پہلے تو ایز این آرگنائزیشن ہم لوگوں نے گرو کرنا ہے. میرا فوکس ہے ٹو بی دا ورلڈز بیسٹ سی لیول کمیونٹی، ورلڈز بیسٹ، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو کسی سے کمپیئر کرنا چاہیں تو آپ ایزیلی ورلڈ اکنامک فورم کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا ادارہ بننا ہے. سو اگین میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، سو ابھی ہم بہت ہی انیشیل اسٹیج کے اوپر ہیں، بٹ اوور آل مجھے سیٹسفیکشن اس وجہ سے ہے. سو وی آر مور ایکوپڈ دین اینی ادر کمیونٹی ان دا ورلڈ. یہ میں کلیم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے کام کیا ہوا ہے. ایکوپڈ کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں، جو ہمارے ایونیوز ہیں نا، ایسے بہت سارے ایونیوز ہیں جو بہت ساری اور کمیونٹیز، گلوبل کمیونٹیز، وہ نہیں کر رہی ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں. ہم نے وہ چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں، اور ہر ایک چیز کا ہم الگ الگ ڈپارٹمنٹ بناتے جا رہے ہیں، اس کو ایک الگ الگ ہم ایونیو بناتے جا رہے ہیں. سو ویری سون آئی تھنک ایک پاکستانی یونیکارن انشاءاللہ آپ بنتے ہوئے دیکھیں گے بہت جلد انشاءاللہ. اسی پہ ہمارا فوکس ہے. آگے ہم نے بہت کام کرنا ہے. دیر آر لاٹس آف ادر ایونیوز جس پہ شاید بہت سارے ادارے کام نہیں کر رہے ہیں. میں فار ایگزامپل ٹپکلی پاکستان بیسڈ جو ریسرچ ہوتی ہے، انڈسٹریل ریسرچ، اس پہ کوئی ادارہ شاید کام نہیں کر رہا. ایک آدھ ہیں جو کر رہے ہیں، بٹ ان ٹرمز آف انڈسٹریل ایک سیکٹر وائز ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں ہیں، یا جن ایریاز میں کام کریں. سو اٹس اے ہیوج ایریا جہاں پہ آپ اینالیٹکس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے ہمارے بہت سارے فیوچر ایونیوز ہیں جس پہ ہم نے کام کرنا ہے. اور جب آپ پھر ایک گلوبل مارکیٹ پلیس بنتے ہو نا، تو پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. دیٹس وائی وی آر ٹیکنگ بیبی اسٹیپس، کہ کہیں پہ کوئی ایسی چیز پروپورشنلی ہماری ڈسٹرب نہ ہو جائے کہ ہم اس کو مینیج نہ کر سکیں. اور جسٹ بیکاز آف وی ہیو اے اسمال ٹیم، اور ہم بوٹ اسٹیپ کر کے ابھی تک نکلے ہیں. سو اور وہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں الحمد للہ. سو وی ہیو اراؤنڈ 11-12 لوگوں کی ٹیم ہے، اور ہم سارے میچور لوگ ہیں جو کہ ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. دین اگین میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے باہر بھی آفیسز ہیں، اور اب ہمارے پاس کچھ گلوبل چیپٹرز ہمارے بہت جلدی ابھی آن بورڈ ہونے والے ہیں. وی آر ان دا پروسیس. تھوڑا سا وہ جو لیگیلٹیز ہوتی ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. 1 مہینہ پہلے ہم نے ڈیلیور میں اپنی ایز این INC کمپنی رجسٹر کیا اس کو US میں. تو ہمارے باقی جتنے بھی اب لیگل چینلز ہیں جو گلوبلی ہوتے ہیں کمپلائنسز کے، اس میں ہم پورے آنے والے ہیں. سو دبئی بھی ہمارا بہت جلدی ہے. ہماری سیکنڈ ممبر ڈرائیو جو ہے اٹس دبئی آفٹر پاکستان. دبئی میں ہمارا بہت بڑا ممبر ہے، اینڈ دین سعودی ایز ویل. US سے بھی. میرے لیے سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ پچھلے تقریباً 2 سال سے ہم نے آج تک کسی کو نہیں کہا کہ جسٹ بی اے ممبر، وہ خود آتے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ جب ٹرکی سے یا سنگاپور سے یا US سے جب ہم وہ لوگ دیکھتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، اور ہم ان کو بولتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے سنا، تو وہ کہتے ہیں جسٹ ہرڈ اباؤٹ دا CXO. یہ ہماری بہت بڑی سکسیس ہے. آئی تھنک کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں ہمیں ریکگنیشن مل رہی ہے، اور لوگ ہمیں بغیر کسی اس کے اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، اور وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں. دے جسٹ میک دا پیمنٹس ایز ویل. اور ہم بہت ہی آرگینکلی گرو کر رہے ہیں. کہیں ہم نے کوئی میڈیا اسپینڈنگ نہیں کی کسی بھی چیز کے اوپر کہ ٹھیک ہے یار یہ ہمیں شاید گروتھ میں ہمیں ہیلپ دے گی، یا ہم کہیں پہ فوکس کریں. سو جتنا بھی ہماری یہ گروتھ ہوئی اٹس آل آرگینک. کوئی بھی چیز آپ لے لیں. ایون ہمارا جو سوشل ہینڈلز ہیں، یا ہم چاہتے تو شاید پتہ نہیں نمبرس کو کہاں لے جاتے، بٹ وی کیپٹ اٹ کہ جی ٹھیک ہے سب آرگینک ہونا چاہیے، سو دیٹ ہمارا. اور دوسرا پھر ہماری جو آڈینس اٹس ویری کوالٹیٹیو آڈینس، بیکاز جو وہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ تھاٹ لیڈرز ہیں یا ڈیسیجن میکرز ہیں اپنی آرگنائزیشنز میں. تو وہ بھی ہمارا ایک کافی بڑا ایک USP ہے. سو آئی تھنک رائٹ ناؤ وی آر دا اونلی آرگنائزیشن جس کی یہ USP ہے کہ جس طرح کی ٹارگیٹ آڈینس ہمارے پاس ہماری کمیونٹی کے ممبر ہیں، اس کو پل کرنا. سو وی آر دا اونلی ون. جسٹ کوئی کویشچن، آپ نے کہا اتنے سارے سی لیول ایگزیکٹوس کام کر رہے ہیں آلریڈی، تو ڈو دے اسٹک اراؤنڈ فار لائک اے لانگ پیریڈ آف ٹائم، اور از اٹ لائک دے کم اینڈ گو، اس طرح کا سین ہوتا ہے؟ بینگ اے پارٹ آف CXO، یس. سو ریٹینشن ریٹ ہمارا 98% ہے. میں خیر میں ابھی تک ٹو بی ویری فرینک پرسنلی یہ میں اپنے ممبرس کو بھی خیر یہ میسج دے دیتا ہوں، ویسے بھی دیتا رہتا ہوں. یا آپ آڈینس کو ہی دے دیں. ہاں. سو پرسنلی میں شاید اتنا سیٹسفائڈ نہیں ہوں جو میں ڈلیور کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہی شاید مجھے وہ ایک بے چینی اندر سے ہوتی ہے. اور آئی تھنک ایک اسٹیج پہ ہم لوگ آئیں گے، اور یہ میرے خیال میں رہے گی، کیونکہ میں آئی ایم آلویز تھنکنگ اباؤٹ ڈو مور سم تھنگ.
تو وہ شاید یہ رہے گی اینڈ آئی تھنک وہ ایک ویلیو ایڈ کرتی رہے گی. دوسرا میری سب سے بڑی جو کی ہے جو شاید ہم بہت کم لوگوں کو بتاتے ہیں, جسٹ کیپ ایوالونگ. ہمارے یہاں اسٹیگننسی بہت زیادہ ہے. ایک ادارہ جو ایک کام کر رہا ہے وہ پچھلے 15 سال سے وہی کام کر رہا ہے, پچھلے 18 سال سے وہی کام کر رہا ہے. وہ چل گیا تو بس چلا ہی نہیں, آپ چل گیا ٹھیک ہے, ایوالو کیوں نہیں کرتے؟ ڈیجیٹلی اپنے آپ کو ایکوپ نہیں کرتے, انیبل. ہماری آئی تھنک وی آر دا اونلی کمیونٹی ان پاکستان جس کی اپنی موبائل اپلیکیشن ہے. صحیح ہے, تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. وی آر ڈیجیٹلی اکوپڈ, ویب سائٹ, سوشل ہینڈلز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. یوٹیوب ہمارا مونیٹائزڈ ہے, یو نو, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اگین میں نے کہا نا وائی وی آر اکوپڈ, تو میں اسی لیے کہتا ہوں ہم نے پوری انالیسس کی ہوئی ہے, انکلوڈنگ WIPO, ورلڈ اکنامک فورم, یہ وہ سب جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ ہم نے اپنی کمپیریٹیو انالیسس کی ہیں. وی آر مور اکوپڈ ان شاء اللہ. تو یہ ہماری آئی تھنک سب سے بڑی USP ہے. سو That is great. It was lovely to be in discussion with you. I Likewise. think हमारी audience ने भी बहुत सीखा होगा, and I wish you the very best of luck Thank with you the so venture. much. I also see the potential coming in the next years. Last کوئی advice, کوئی message آپ audience کو دینا چاہتے ہیں, کسی بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو؟ خیر باتیں تو بہت ساری کرنے کو ہیں. آئی تھنک بہت ساری باتیں میں کر بھی چکا ہوں, اور میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اتنا عقل کل ہو چکا ہوں کہ میں کوئی میسج جو ہے وہ دے سکوں. بٹ کوئی ایسا چیلنج جو آپ فیس کر رہے ہیں, جو آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ہماری گورنمنٹ سے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آئی تھنک میں سجیشن سب کو یہی دوں گا, ہو ایور از ایکچولی جوائننگ دس سی لیول اینڈ سی لیول کمیونٹی, ڈسپائٹ آف دیٹ کہ وہ ہمارے ممبر ہیں یا نہیں ہیں. آئی تھنک جو پرسنل گروتھ ہے نا, وہ ایک میں سمجھتا ہوں ہونا ضروری ہے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو یو نو کہاں پہ گلٹرز ہیں, کہاں پہ کیا چیزیں ہیں, ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پرسنل گروتھ ہے, آپ کو ناٹ اونلی یور پریزنس بٹ دا کمیونیکیشن اسکلز, آپ کی جو پرسنل گرومنگ ہے, دا وے یو آر تھنکنگ, کتنا پازیٹیو تھنکنگ آپ کے اندر ہے, وہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو آگے لے جائیں گی, جو آپ کی پرسنل گرومنگ میں آپ کو ویلیو ایڈ کرتی ہیں. مجھے بڑا سم ٹائم افسوس ہوتا ہے, مجھے بہت سارے ایسے لوگ جن کا 15 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, انہوں نے فلاں کورس بھی کیا ہوا, یہ بھی کیا, وہ بھی کیا ہوا, بیسک چیزوں کے بارے میں جب ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا تو پھر افسوس ہوتا ہے اس چیز کا کہ ٹھیک ہے, پھر آپ کو بہت سارا اپنی گروتھ پہ آپ کو ٹائم لگانے کی ضرورت تھی, جہاں پہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ میری باڈی لینگویج کیا ہوگی, میں نے بیٹھنا کس طرح ہے, میں نے بات کس طرح کرنی ہے, مجھے پبلک اسپیکنگ کرنی ہے. یہ چیزیں ہیں آپ کے اندر جو آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے کیونکہ وہ اکیڈیمکلی کہیں نہ کہیں انہوں نے اسپیچز کی ہوئی ہوتی ہیں, اپنے آپ کو انہوں نے اسٹیج پریزنس دی ہوئی ہوتی ہیں, تو ان کا وہ شائنس نکل چکی ہوتی ہے. بٹ اگین میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو اسپیشلی جو IT ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں بہت انٹروورٹ ہوتے ہیں, ان کو آئی تھنک ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اس چیز سے نکالیں. آئی تھنک میں اپنے آپ کو اگر کہوں تو آئی واز موسٹ انٹروورٹ پرسن آئی ہیو ایور سین ان مائی لائف. اور میں اپنی کلاس میں ہوتا تھا تو مجھے اتنی وہ نہیں ہوتی تھی کہ مجھے ایک جواب آ رہا ہوتا تھا, اور میں اس لیے نہیں ٹیچر کو کہتا تھا کہ مجھے کھڑا ہونا پڑے گا اور بولنا پڑ جائے گا. تو آئی واز ایکسٹریملی انٹروورٹ, میں کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا. بٹ سڈنلی میں نے اپنے آپ کو سمجھے جیسے وہ دھکا دینا ہوتا ہے نا, تو میں نے پبلک اسپیکنگ میں اپنے آپ کو ڈالا. کوئی ضرورت نہیں تھی, حالانکہ میں نے اپنا وہ ٹائم, پیسہ, سب چیزیں ضائع کیں. بٹ آئی تھنک وہ اس میں مجھے اپنا آپ بہت سمجھ آنا شروع ہوا کہ میری کیا فیئر ہیں. اور جب آپ اپنے فیئر سے لڑتے ہو تو وہ بندہ آپ کو پھر نظر آتا ہے جو کہ جس کو آپ ہمیشہ آئیڈیلائز کرتے ہو, اور آپ کہتے ہو کہ یار ایسا کیوں نہ ہو جاؤں. تو وہ آپ کی جتنے بھی ہڈن چیلنجز ہوتے ہیں جس کو آپ کبھی بھی فیس نہیں کر پا رہے ہوتے ہو, وہ سب اسی کے اندر چھپا ہوتا ہے. بیکاز آپ نے وہ ایک وال کریٹ کی ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ تو میں کر نہیں سکتا, یہ تو مجھ سے ہوتا نہیں ہے, یہ میں کیسے کروں گا, پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. تو وہ پھر جو ہے آئی تھنک اس چیز سے آپ لڑ لیں. تو میری ریکویسٹ سب کو یہی ہوگی پاکستان میں کہ ایٹ لیسٹ لیڈرشپ کو, پازیٹیو تھنکنگ کو پروموٹ کریں اور اپنی پرسنل گروتھ پہ فوکس کریں. Potential سب میں ہوتا ہے, you just have to search for it. It was a great message. Thank you so much once again. We had a great time. Thank you for inviting me, ji. It was lovely. مجھے اجازت دیجیے, and stay tuned for the next podcast. See you soon.